الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي بيده الملك هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا علم نہیں دیا کہ یہ اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے مقصد کا سراغ لگا سکے۔ اس کو اتنا علم نہیں ملا کہ یہ اپنے دنیا میں آنے کا مقصد معلوم کر سکے۔ بطور انسان، مسلمان نہیں، بطور انسان کبھی بھی یہ انسان اس قابل نہ ہو سکے گا کہ وہ یہ جان سکے کہ مجھے دنیا میں کس نے بھیجا، مجھے کیوں بھیجا، یہ موت کیا بلا ہے، یہ مرنے کے بعد لوگ کہاں چلے جاتے ہیں، یہ کائنات، یہ لمبا چوڑا نظام ہستی، یہ سب کیا ہے، یہ کیوں ہے۔ یہاں آ کر انسان کا علم تھک ہار کے گر جاتا ہے اور وہ عاجز ہو جاتا ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، وہ آخرت کے بارے میں بالکل اندھے ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں ہے۔ ہم اگرچہ اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں اور ہمارے سامنے ایک خاکہ ہے کہ اللہ نے بنایا ہے، اپنی اطاعت کے لیے بنایا ہے۔ موت کے بعد ایک زندگی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، پانی ہے، لیکن چونکہ اس کے تذکرے نہ گھروں میں ہوتے ہیں، نہ ماں باپ سناتے ہیں، نہ اسکول والے سناتے ہیں، نہ آج کا تعلیم کا نظام ہمیں یہ سناتا اور سمجھاتا ہے، ہماری زندگی کو دیکھ کر بھی کوئی یہ نہیں اندازہ لگا سکتا کہ یہ آخرت کو ماننے والے لوگ ہیں، یہ آخرت کے یقین والی عورتیں ہیں، یہ جنت اور جہنم کا یقین رکھنے والا معاشرہ ہے، یہ حساب کتاب کو سامنے رکھ کر قدم اٹھانے والا معاشرہ ہے۔ ایسا کوئی فیصلہ بعد میں عنوان نظر نہیں آتا۔ اذان پر کچھ ٹوٹے پھوٹے لوگ مسجد میں چلے جاتے ہیں، کچھ عورتیں مصلے بچھا لیتی ہیں، 95% اس سے بھی محروم ہیں۔ سو میں کوئی ایک دو عورتیں پردہ کر لیتی ہیں، 98% ویسے ہی دوپٹے اتار چکی ہیں۔ تو چونکہ سامنے منزل کوئی نہیں، بتانے والا کوئی نہیں، پانی جب دو کناروں میں ہوتا ہے تو منزل تک جاتا ہے، جب وہ بے ہنگم ہوتا ہے، کناروں سے اچھلتا ہے، پھر اس کی منزل کوئی نہیں ہوتی۔ کوئی ریت میں خشک ہو کے ختم ہو جاتا ہے، کوئی کسی جوہڑ میں گر کے ختم ہو جاتا ہے، کوئی کسی بستی کو بہا کے چلا جاتا ہے، کوئی کسی درخت کو اکھاڑ کے چلا جاتا ہے، وہ بے منزل ہوتا ہے۔ پتنگ کی ڈور کٹ جائے تو وہ آوارہ ہو جاتی ہے، اس کے مقدر میں کوئی منزل نہیں ہوتی، بلکہ کوئی تار، کوئی درخت، کسی بچے کا ہاتھ۔ اس طرح آج کی زندگی ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ چونکہ ہم قرآن سے غافل ہیں، یہ اتنا بڑا مجمع آیا بیٹھا ہے، شاید کوئی ایک عورت بھی ایسی نہ ہو جو قرآن کو سمجھتی ہو، کوئی ایک مرد ایسا نہ ہوگا جو قرآن کو سمجھتا ہو، کوئی چھوٹا موٹا ترجمہ پڑھا ہوا ہوگا کسی نے، لیکن یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں زندگی کا راہ بتاتا تھا، خالق اور مالک کا پتہ بتاتا تھا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ قرآن ہے جو صراط مستقیم کا راستہ بتاتا ہے۔ غفلت ہے۔ 200 سال سے ہم نے انگریز کی غلامی کی، جاتے ہوئے وہ انگریز نما مسلمان ہمارے لیے چھوڑ گیا، جو انہی کے زیر سایہ پروان چڑھے، انہی کی پرورش میں وہ انہوں نے
اپنی آنکھیں کھولیں، انہی کا ذہن لے کر وہ وجود میں آئے۔ 1834 میں لارڈ میکالے آیا تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ کیا ہے، اس کو کچھ سوچا جائے، کیونکہ پیچھے مستقل ٹکر مسلمانوں سے تھی۔ 1757 میں پلاسی کی جنگ مسلمانوں سے لڑی گئی، 4 مئی 1799 میں سلطان ٹیپو سے جنگ مسلمانوں سے لڑی گئی، 1857 میں جنگ مسلمانوں سے لڑی گئی، تو 1831 میں سید احمد شہید، تو یہ جتنی تحریکیں تھیں اس کے اٹھانے والے مسلمان تھے، کہ کوئی تحریک ہندو نے نہیں اٹھائی، سارے مسلمانوں نے اٹھائی۔ تو 1834 میں لارڈ میکالے آیا تھا نظام تعلیم کے لیے، تو اس نے یہ نظریہ دیا تھا کہ ان کو کنٹرول کرنے کا کیا راستہ ہونا چاہیے، لیکن وہ بات آگے چل نہ سکی، اوپر سے جنگ آزادی شروع ہو گئی 1857 کی۔ تو اس کے بعد 1857 کے بعد سر ڈبلیو ہنٹر آیا، اس نے اس بات کو آگے بڑھایا کہ اس نسل کو کنٹرول کرنے کا طریقہ سوچا جائے۔ تو 1 سال کا سروے ہوا، اس سروے میں یہ بات سامنے لائی گئی کہ اس نسل کو اپنا علم پڑھایا جائے اور ان کو قرآن کے علم سے غافل کر دیا جائے، ان کو جاہل پیروں سے جوڑ دیا جائے اور علماء حق سے توڑ دیا جائے۔ 50 سال کے اندر پکے ہوئے پھل کی طرح تمہاری جھولی میں ٹوٹ کے آ گریں گے۔ تو ایک محنت ہوئی 1834 سے شروع ہوئی ہے، اور ادھر ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں ہوش بھی کوئی نہیں۔ زوال پذیر زوال میں جو معاشرہ چلا جاتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے بڑھاپے میں چلا جانے والا انسان، جیسے بڑھاپا اب جوانی کی طرف لوٹ نہیں سکتا، جس معاشرے کو زوال کھانا شروع کر دے اور اس کے مخصوص اسباب ہوتے ہیں تو اس کا واپس لوٹنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، پھر کوئی نئی نسل ہی آتی ہے جس پر جا کر آگے بنیادیں قائم ہوتی ہیں۔ وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو نکالا مصر سے اور صحرا میں ڈالا تو ان سے کہا جاؤ ملک شام میں اور لڑو ان سے، عمالقہ سے۔ وہ کہنے لگے موسیٰ تو جا، تیرا رب، ہم تو یہ بیٹھے ہوئے۔ تو اللہ نے ان کو 40 سال وہاں بند کر دیا۔ اس 40 سال میں سارا مصر سے آنے والا قافلہ مر گیا، اور وہیں ایک نئی نسل تیار ہوئی جو پیدا صحرا میں ہوئی، پروان صحرا میں چڑھی، آنکھیں صحرا میں کھولی، اس کے تھپیڑوں کو سہا، اس کی گرم ہواؤں سے لڑے، تو ایک پاک معاشرے میں ایک نسل تیار ہوئی۔ اس نسل کو لے کر یوشع علیہ السلام نے پھر جا کر ملک شام میں جہاد کیا۔ وہ نسل جو مصر سے آئی تھی اور ایئر کنڈیشن کی یادی، ایئر کنڈیشن آج کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، چاکلیٹ کی یادی اور ٹافیوں کی یادی اور پیپسی کی یادی، اور چلو میاں ڈائٹ ہی دے دو، پیپسی ہونی چاہیے، منہ میں ڈالو صحیح، کاربن ڈائی آکسائڈ اندر لے جا رہا۔ آپ کو پتہ ہے ان میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو گیس ہے وہ کون سی ہے؟ اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو گیس ڈالی جاتی، یہ وہ گیس ہے جو اللہ آپ کی اندر سے نکالتا ہے۔ آپ کا سارے خون کی گندگی کو اللہ تعالیٰ کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں باہر نکالتا ہے اور آپ کو آکسیجن اندر پہنچاتا ہے۔ آپ اسی کاربن ڈائی آکسائڈ کو پیپسی کی شکل میں، 7 اپ کی شکل میں اندر ڈالتے ہیں۔ آپ سے اور مجھ سے بڑا بے وقوف کوئی ہوگا کہ اتنا بڑا صحت کا ایمان تو پہلے ہی جنازہ اٹھ چکا ہے، رہ گئی تھی کچھ صحتیں، اس کے بھی جنازے نکل گئے۔ پیپسی خریدی جا رہی، اس کا پیسہ دشمن کو جا رہا، اور صحت اپنے ہاتھوں سے جا رہی۔ کاربن ڈائی آکسائڈ پیٹ میں ڈالنا، پیٹ میں ڈال۔ رات حافظ صاحب کہہ رہے یا ڈائٹ دے دیں، ڈائٹ بلال ڈائٹ دے دیں۔ میں کہا دیکھو یہ کیسے اپنی جان کے پہلی پیٹ بڑھ کے یہ جا رہا ہے، تو اوپر سے پیپسیاں، اوپر سے 7 اپ، ان سب میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو گندگی ہے۔ جب ڈکار آتا کہتا شکر ہے ہاضمہ ہو گیا، ہاضمہ تھوڑا بربادی ہو گئی، ہاضمہ تھوڑا گیا بالکل۔ جب معاشرہ زوال میں چلا جائے تو اللہ ہی اسے اٹھائے تو اٹھائے۔ وہ بڑی ابتدا سے پھر محنت کرنی پڑتی ہے، الف با تا سے پھر شروع کرنا پڑتا ہے، پھر ان کو نعروں سے نہیں جگایا جا سکتا، ان کو زندہ باد مردہ باد سے نہیں چلایا جا سکتا۔ جیسے کوئی مریض گر جائے ایک دفعہ تو اب اس کو کشتہ نہیں کھلایا جائے گا، اب اس کو تو وہ ہلکی پھلکی دوا سے اٹھایا جائے گا، جس سے آہستہ 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 طاقت پکڑے۔ اس کو دلیا کھلا کے چلایا جائے گا، چلتے 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 جب اس کا معدہ کام کرنا شروع کرے پھر اس کو گوشت کھلاؤ۔ یہ سارا ہمارا مرد عورت کا معاشرہ یہ اپنی اخلاقی پستیوں کی حد کو پہنچ چکا ہے۔ کیا کریں، آواز لگانا تو ہمارے ذمہ ہے، پر محنت کو ٹوٹتا دیکھ کر درد تو ہوتا ہی ہے۔ تو یہ ایک نظام چلا کہ ان کو اس سے ہٹایا جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ سارا بنو اسرائیل کا معاشرہ وہ پیپسی کولا والا تھا،
وہ چاکلیٹ والا تھا، اس سب کو اللہ تعالیٰ نے صحرا میں موت دے دی، اور اس میں ایک نئی نسل کو پروان چڑھایا۔ انہوں نے یوشع علیہ السلام کے ساتھ مل کر جا کے جہاد کیا اور اس قوم کو نکالا۔ تو ہم پر ایک پوری طاقت کے ساتھ محنت ہوئی ہے، ہمیں نکالتے گئے۔ اب یہ سطح آ گئی ہیں کہ ان پڑھ سے ان پڑھ اما ابا میرا پتر او لیول کر لے، اے لیول کر لے، جی میں اس تو پیچھے روٹی نہیں لبنی اس نے۔ ارے تیرے بچے کو قرآن بھی آتا ہے کہ نہیں؟ ارے اس نے اسے اللہ اس کے رسول کا تعارف کروایا ہے کہ نہیں؟ دیکھو اسے بیٹا بننا پہلے سکھاؤ، اسے بیٹی بننا پہلے سکھاؤ۔ یہ او لیول اے لیول سیکھ گیا اور یہ بیٹا نہ بنا بیٹی نہ بنا تو سب سے پہلے تمہارا ہی گریبان چاک کرے گا۔ پھر مائیں ایک کونے میں بیٹھ کے روئیں گی اور باپ ٹھنڈی آنکھیں بھریں گے کہ پتر گل نہیں سندا، بیٹی منہ کو آتی ہے۔ یہ اس لیے کہ نہ ماں نے اسے بیٹی بننا سکھایا، نہ باپ نے اسے بیٹا بننا سکھایا۔ ماں اور باپ کے سامنے تھا او لیول کر لے، اے لیول کر لے، انجینئر بن جائے، تاجر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے اور میرا کاروبار سنبھال لے، تو اس رخ پر تو وہ چل گیا۔ لیکن بیٹا بننا، بیٹی بننا، فرما بردار بننا، اس کے لیے تو ایک اور علم تھا اور محنت تھی اور نظام زندگی تھا، وہ تو اس کو سکھایا نہیں، اس کو بتایا نہیں۔ اب وہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، تو ہے ہی ان پڑھ، تجھے کیا پتا؟ ماں کو کہتا ہے بدتمیز ہے، چپ کر کے بیٹھ، تو زمانے کے حالات کو نہیں جانتی۔ تو مائیں ٹھنڈی آنکھیں بھرتی ہیں، باپ کونے میں بیٹھ کے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کا عرش تھر تھرا جاتا ہے، کانپ اٹھتا ہے۔ جب ماں باپ تنگ آ کر روتے ہیں تو اللہ کا عرش کپ کپا جاتا ہے، کانپ جاتا ہے۔ جس معاشرے میں ماؤں کو بے عزت کیا جا رہا ہو، باپ کو دھکے دیے جا رہے ہیں، وہ معاشرہ کبھی عزت کی چوٹیوں پر نہیں پہنچ سکتا۔ ان کے لیے کوئی زندہ باد کی تحریک، کوئی مرد آباد کی تحریک ان کے کسی کام نہیں آ سکتی، کہ صرف اور صرف ان کو اللہ اس کے رسول کا تعلق ہے، اور وہ محنت ہے جو ان کو وہاں سے نکال کر کسی رخ تک پہنچاتی ہے۔ تو یہ ایک نظام چلا، اس پر محنت ہوئی۔ آج یہ حال ہوا کہ ہر طرف انگریزی اسکول، 4 سال کا بچہ ٹائی گلے میں ڈال کے اسکول جا رہا ہے، اور بچی ننگے سر فراک پہن کے آدھی پنڈلیاں ننگی کر کے جا رہی ہے۔ یہ کل کو سر پہ دوپٹہ کیسے رکھے؟ اور یہ بچہ نظریں جھکا گردن نیچی کر کے کیسے چلے گا؟ جس کے گلے میں ٹائی ہو وہ تو گردن نیچے کر ہی نہیں سکتا، اس کو تو گردن ویسے ہی پھنس جاتی ہے۔ کیونکہ میں تو خود اس دور سے گزرا ہوں نا بھائی، ایک جاہلیت کا دور دیکھا ہے، پھر اللہ نے اس سے نکال لیا، بچا لیا۔ ایسی ٹائی ہو، ایسا سوٹ ہو، ایسا بوٹ ہو، ایسا کوٹ ہو، پتہ نہیں کیا کیا جاہلیت کے فسانے کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے یاد آ جاتے ہیں۔ تو میرے آپ کا نبی جب چلتے تھے تو گردن یہاں رکھتے تھے، یہاں آپ کی گردن ہوتی، یہاں نظر ہوتی تھی۔ جس کے گلے میں ٹائی ہو اس کی گردن یہاں نہیں ہو سکتی، اس سے یہاں رکھنی پڑتی ہے، اسے یہاں، اس کے گل میں پٹا ہے غلامی کا، تو اس کو سر اونچا رکھ کے چلنا پڑتا ہے۔ تو 4 سال کا بچہ وہ گلے میں ٹائی لٹکا کے جا رہا ہے، یہ کل کو اللہ کے رسول کی عظمت کا نقش اپنے سینے پہ کیسے بٹھائے گا؟ یہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیسے سمجھے گا؟ ہم نے تو اسے پہلے دن سے پیسے کی غلامی سکھائی، دولت کے پیچھے دوڑنا سکھایا، مال کی چمک سے متاثر کیا، پیسے کی کھنک کو حسین نغمہ اسے بتایا، تو انہی میں گم ہو کے چلتے 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 زندگی کی شام ہو گئی۔ پھر ایسے ہی بیکار زندگی گزار کے مر گیا۔ 50-60 سال کے بعد اولادیں جوان ہوتی ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہیں، باپ کو جھٹکتی ہیں، ماں کو دھکے دیتی ہیں۔ پھر ماں باپ بیٹھ کے سوچتے ہیں ہم نے لمبی زندگی تو ان کے لیے گزاری، انہوں نے یہ کر دیا، تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہوا؟ ہم کس کے لیے جیے؟ پہلے دن سے پتہ ہوتا کہ میں اللہ کے لیے جیا ہوں اور اللہ کے لیے مرتا ہوں، تو اطوار عادات اور ہوتی۔ وہ تو اولاد کے پیچھے بھاگے، پہلے اپنی شہوتوں کے پیچھے بھاگے، میں نے یہیں شادی کرنی، میں نے یہیں شادی کرنی، میں مر جاؤں گا۔ شادی ہوگی، 1 مہینے کے بعد شکل دیکھنا گوارا نہیں، اب لڑائیاں، اب جھگڑے۔ اب دیکھتے نہیں، آپ بالکل بچپن سے آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ بچے کو بڑا خوبصورت کھلونا دیتے ہیں، اس پہ قربان ہو جاتا ہے، اسے سینے سے لگائے پھرتا ہے، اگلے دن کونے میں پڑا ہوتا ہے، بچے تیرا کھلونا نہیں، مجھے نیا لا کے دو، نیا لا کے دو۔ اب ماں باپ مالدار، غریبوں کے بچے کیا جانے کھلونے کیا چیز ہے۔ پیسے والوں نے ہائے ہائے جتنے لاکھوں کے کھلونے بچے اپنے بچوں کو دے دیے، اتنے میں کتنے غریبوں کے گھر آباد ہو سکتے۔
تو وہ اگلے دن نیا لا کے دیا، اس نے چوتھے دن وہ بھی اٹھا کے پھینک دیا۔ اتنی بچپن سے انسان کی طبیعت میں رنگ بدلنا ہے۔ یہ کسی چیز کو پانے کے بعد پھر اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے، مستغنی ہو جاتا ہے، اس کا شوق اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو پھر زندگی کی منزل کیا ٹھہری؟ کیا میری زندگی کی منزل کیا ہے؟ مجھے سعید انور نے کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ عزت، دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور خوش قسمتی سے صرف 22 سال کی عمر میں مجھے عزت، دولت، شہرت تینوں چیزیں مل گئی۔ جب ابھی 22 سال کے لڑکے کو اپنے مستقبل کا نہیں پتا ہوتا، میرا مستقبل بن گیا، مجھے عزت ملی، 6 بر اعظم کی سکرین پہ نظر آنے لگا، مجھے شہرت ملی، دولت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ تو لیکن میں نے دیکھا کہ دل کی بے قراری، بے چینی ویسی کی ویسی۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ مقصد کے پانے کے بعد تو چین مل جاتا ہے، بھوکے کو روٹی ملے اس کو اطمینان ہو جاتا ہے، پیاسے کو پانی ملے اسے اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو اگر میری زندگی کا مقصد عزت، دولت، شہرت ہے تو وہ مجھے حاصل ہو چکا ہے، پھر مجھے اطمینان کیوں نہیں، چین کیوں نہیں، سکون کیوں نہیں؟ کا یہ سوچ مجھے آہستہ آہستہ دین کی طرف لے کر آئی کہ نہیں، یہ نہیں جس سے میں مقصد سمجھ رہا ہوں، یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ لیکن دنیا میں بڑی انسانیت ایسی ہے جو چل 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 تھک مرتے ہیں، ادھر زندگی کی شام ہوتی ہے، ادھر ان کی آنکھ کھلتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں او ہو ہم تو کسی اور جگہ آ گئے، اب واپس جانے کے لیے راستہ ہی کوئی نہیں، راستہ ہے تو وقت کوئی نہیں، اب تو آگے قبر کا گڑھ ہے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں۔ بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا، چل 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 عزت کی کو دیوی بنایا، پیسے کو اپنا معبود بنایا، شہرت کے پیچھے طواف کیے، اور جب زندگی میں یہ چیزیں حاصل ہوئیں تو پتہ چلا کہ یہ تو ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، سراب ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم پر مغرب نے چھاپ لگائی بڑی طاقت کے ساتھ، ہمارے اندر سے اللہ اس کے رسول کا تعلق کھینچ کے باہر پھینک دیا، ہمیں کافر نہیں بنایا، ہمارا مزاج کافرانہ بنا دیا ہے۔ کافرانہ مزاج کا جو جی میں آئے کرو، اسلامی مزاج کیا ہے؟ جو اللہ کہے وہ کرو۔ کافرانہ مزاج کیا ہے؟ جو جی میں نہیں آتا مت کرو۔ اسلامی مزاج کیا ہے؟ جس سے اللہ روکے مت کرو۔ اپنی تو ذات ہے ہی نہیں، اللہ کہے گا تو کر دیں گے، روکے گا تو رک جائیں گے، چلائے گا تو چلیں گے، ہٹائے گا تو ہٹ جائیں گے۔ یہ اس نے ہمارے اندر سے یہ سوئچ آف کر دیا، یہ پلگ نکال دیا۔ تو اب نام کے مسلمان اور زندگی آوارہ، کوئی منزل کوئی نہیں، کوئی سامنے ٹارگٹ کوئی نہیں، کہاں پہنچنا چاہتے ہو، کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو یہ میرے بھائیو بہنوں پیچھے ایک محنت ہوئی ہے جس نے ہمیں بنیادوں سے ہٹا کر بے بنیاد کر دیا ہے۔ اللہ ایک بنیاد دیتا ہے زندگی کی۔ یونان کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ زندگی کا کوئی مقصد کوئی نہیں، یہ فلسفہ یونان ہے، ارسطو، سقراط، بقراط۔ اور اس زندگی کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، یہ کائنات شروع سے تھی، ہمیشہ رہے گی، لہذا جو مزے کرنے کر لو، کچھ نہیں۔ یہ ایک فلسفہ بہت عرصہ چلا، یہ 18ویں صدی میں دم توڑ گیا کہ نہیں، بڑے طاقتور شواہد اس بات کی طرف اشارہ کرتے چلے گئے کہ اس کی ابتدا ہے، یہ شروع سے نہیں ہے، ابتدا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا ہے۔ ڈارون تھیوری آئی کہ اتفاقی ابتدا ہے، 1809 میں یہ آدمی پیدا ہوا ہے اور 1883 میں یہ فوت ہوا ہے۔ اس کی ابتدا اتفاقاً ہو گئی، نہ اس کے پیچھے کوئی منظم، نہ مدبر، نہ کوئی خالق، نہ کوئی مالک، اور زندگی اتفاقیہ طور پہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا جو مرضی کرو، جو مرضی کرو، لانا تو اس پہ ہے، جو مرضی کرو، مائنڈ یور اون بزنس ہے، بیڑا غرق ہو تمہارا۔ کوئی ہم آزاد ہیں؟ ہم پر تو پابندیاں ہیں زبردست۔ پھر 1792 میں لندن میں ایک عورت تھی، میری والسٹون کرافٹ، اس نے ایک کتاب لکھی، عورتوں کو آزادی دو، عورتیں بڑی مجبور ہیں، ان پر بڑی پابندیاں ہیں، انہیں آزاد کیا جائے، ان کو مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے، دونوں کمائیں، مرد بھی کمائے، عورت بھی کمائے۔ دیکھنے میں یہ الفاظ بڑے خوبصورت تھے، لیکن اس کی بڑی خوفناک قیمت ادا کرنا پڑی ہے مغرب کی عورت کو۔ اس وقت اس عورت
کا کوئی روپ نہیں سوائے گرل فرینڈ کے، نہ وہ ماں رہی، نہ وہ بیٹی رہی، نہ وہ بہن رہی، نہ وہ بیوی رہی، نہ وہ خالہ رہی، نہ وہ پھوپھی رہی، نہ وہ دادی رہی، نہ وہ نانی رہی، نہ وہ ساس رہی، وہ صرف گرل فرینڈ ہے بس۔ جب جی بھر جائے گا ٹیشو پیپر کی طرف باہر پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح جب ایک پہیے سے ہوا نکلی تو دوسرا پہیہ کیسے چلے گا؟ تو وہاں کا مرد نہ باپ رہا، نہ بھائی رہا، نہ بیٹا رہا، نہ خامد رہا، نہ چاچا رہا، نہ ماموں رہا، نہ دادا رہا، نہ نانا رہا، وہ بوائے فرینڈ بن گیا۔ جب جی بھر جائے گا اس کو کک مار کے باہر نکال دیا جائے گا، کسی اور کو لایا جائے گا۔ یہ کربناک زندگی ہے جس کا ایک ایک لمحہ ہزاروں برس کے برابر ہو کے وہاں گزر رہا ہے، لیکن انہوں نے اس کو چھپایا ہے ناچ کے ساتھ، گانے کے ساتھ، شراب کے ساتھ، زنا کے ساتھ اور ہلا گلا کے ساتھ۔ یہ ہماری نسل بھی ادھر ہی سرک رہی ہے، وہ ننگے ہوئے ہیں، ہمیں ننگا کرنا چاہتے ہیں، لباس مختصر ہو رہے ہیں اور دامن اونچے ہوتے جا رہے ہیں اور کرتے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، شلواریں تنگ ہوتی جا رہی ہیں، وہ سکرٹ پر لانا چاہتے ہیں، وہ سکرٹ پہ لانا چاہتے، پتلون پہ تو لے آئے، پتلونیں پہننا تو شروع ہو گئیں، اب وہ سکرٹ پہ لانا چاہتے ہیں، ننگا کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں ہاں، پر نقار خانے میں طوطی کی کون سنتا، یہی کہیں گے یہ ملا پرانے خیال کے۔ لیکن بھائیو ہم نے جہان دیکھا ہے، جہان دیکھ کے بتا رہا ہوں، مدرسے کی چار دیواری میں نہیں رہا ہوں، صرف ساری دنیا دیکھ کے بتا رہا ہوں، کچھ پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ خوفناک شکنجہ ہے جس نے ہماری دنیا کو بھی برباد کر دیا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، اور آخرت بھی ہمارے ہاتھوں سے جاری ہے۔ ہم دونوں بازیاں ہار رہے ہیں، دونوں بازیاں ہار رہے ہیں۔ جو وہاں سے نظریہ آتا ہے چپ کر کے لے لیا جاتا ہے۔ وَلَضَّالِّينَ آمین، جی بالکل آمین۔ میرے نبی نے کہا تھا لا تستضیئوا بنار المشرکین، کبھی کافر کی آگ سے اپنے گھر کو روشن نہ کرنا۔ تو حسن بصری سے پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا کبھی کافر کے علم کو اپنا رہبر نہ بنا، تمہارا رہبر قرآن ہے، تمہارا رہبر قرآن ہے، تمہارا رہبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس کو سامنے رکھ کر چلو۔ تو ایک یہ نظریہ وجود میں ہے کہ یہ چونکہ زندگی اتفاقاً ہے، لہٰذا بھی عورتیں بھی آزاد، مرد بھی آزاد۔ پھر 1725 میں ایک شخص پیدا ہوا ایڈنبرا میں، اس کا نام ہے ایڈم سمتھ، اس نے ایک اور نظریہ چھوڑ دیا، کمائی میں بھی آزاد بھائی، کوئی کمائی کی پابندی کوئی نہیں، ہر کوئی کمائے جیسے مرضی کمائے۔ 1795 میں یہ آدمی مرا ہے، جیسے مرضی کوئی کمائے۔ لہٰذا کیا ہوا؟ سٹا بھی چل گیا، جوا بھی چل گیا، سود بھی چل گیا، لاٹری بھی چل گئی، انشورنس بھی چل گئی۔ یہ ساری چیزیں چند ہاتھوں میں پیسے کو لے کر آتی ہیں اور لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، غربت ڈیرے ڈال دیتی ہے۔ جس دیس میں لاٹری ہوگی، سٹا ہوگا، جوا ہوگا، انشورنس ہوگی اور سود پہ کاروبار ہوگا، اس دیس کا انسان بھوکا ہوگا۔ ہمارے ساتھ کیا شعبدہ بازی کی گئی؟ ہمیں یہ کہا گیا آبادی زیادہ ہے اس لیے غربت زیادہ ہے۔ میرے رب کی قسم، 15 سے 30 کروڑ ہو جائیں، 30 سے 60 کروڑ ہو جائیں اسی دیس میں، اور تجارت اور زراعت ہو اسلامی طرز پر، تو ہر آدمی خوشحال ہوگا۔ اور یہ 15 کروڑ کے خدا نخواستہ 3 کروڑ ہو جائیں، 15 کروڑ کے 15 لاکھ ہو جائیں، دیس یہی ہو اور نظام تجارت یہ ہو جو اس وقت ہے، تو بھی لوگ بھوکے سوئیں گے، پیاسے اٹھیں گے اور تار تار کپڑوں سے اٹھیں گے، اور تن پہ کپڑا نہ ہوگا، سر پہ دوپٹہ نہ ہوگا۔ سودی نظام کا لازمی نتیجہ ہے پیسہ چند ہاتھوں میں آ کے سمٹ جاتا ہے اور باقی انسانیت غریب اور غربت کے اندھیروں میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایک نظریہ اور چلا کہ کمائی میں آزاد ہو گئی، کمائی میں آزاد ہو۔ یہ سب شعبدے بازیاں تھیں بازار کو کنٹرول کرنے کے لیے اور پیسے کو چند ہاتھوں میں پہنچانے کے لیے۔ سودی نظام بنائے گئے، خود بخود چیزیں مہنگی ہوتی چلی گئیں۔ سٹا کھیلا گیا، خود بخود چیزیں مہنگی ہوتی چلی گئیں۔ جوا کھیلا گیا تو تن آسانی پر لا کر اور چوری بازاری کا دروازہ کھول دیا گیا۔ انشورنس کی گئی تو بھی غریبوں کا پیسہ چند مالداروں کے حصے میں آتا ہے، انہیں نہ کسی غریب کے پاس گاڑی، نہ کسی کے پاس کمپنی، نہ کسی کے پاس فیکٹری جو جلے گی اور پیسہ پھر اسی کو جائے گا۔ یہ سب شعبدے بازیاں تھیں اور ہم چونکہ اندھے غلام تھے لہذا ہم آمین 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 کہتے گئے، آمین، پرکھا نہیں، دیکھا نہیں، سوچا نہیں۔ تو ہمیں یوں کہا گیا کہ آبادی بڑھ گئی ہے اس لیے بھائی آبادی کنٹرول کرو، روٹی پوری نہیں ہو رہی، روٹی ہونی پوری ہو رہی، آبادی زیادہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے خزانوں کی حد کوئی نہیں ہے، اللہ کی نعمتوں کی حد کوئی نہیں، اللہ کی دینے کی حد کوئی نہیں ہے۔ ساری دنیا کو دیتا چلا جائے تو اس کے خزانوں میں ایک رتی کے برابر کمی نہیں آتی۔
اس سے مسئلہ نہیں جڑا ہوا کہ آبادی زیادہ ہے۔ 1799 میں ایک شخص انگلینڈ میں پیدا ہوا مالتھوس، اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ آبادی زیادہ ہو رہی ہے، لہذا کنٹرول کرو کنٹرول کرو۔ اس کنٹرول کرتے کرتے کیا ہوا کہ اب سارا یورپ مائنس میں چلا گیا، ان کے بچے پیدا تھوڑے ہوتے ہیں، مرتے زیادہ ہیں، اموات کی شرح زیادہ، پیدائش کی شرح کم ہے۔ چند برسوں میں یہ معاشرہ خود اپنی موت آپ مر جائے گا۔ اور وہ انعام رکھتے ہیں، ہم جرمنی میں گئے تو ایک لڑکی حاملہ ہو جائے تو 600 مارک اس کا وظیفہ تھا، پھر وہ بچہ جنے تو وہ دگنا ہو جاتا تھا، پھر جب تک وہ بچے کی زچگی میں ہے تو اس کو وظیفہ ملتا ہے، اور پھر جتنے بچے زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ وظیفہ ملے گا۔ اس کے باوجود وہاں کی عورت تیار نہیں ہے بچے کے لیے، چونکہ خامد کوئی نہیں ہے، تو ماں کوئی نہیں ہے۔ ہماری عورت تو خوش قسمت ہے، اس کو ماں کا سہارا، اس کو خالہ کا، اس کو ساس کا، اس کو پھوپھی کا، اس کو چاچی کا، اس کو مامی کا، اس کو نانی کا، اس کو دادی کا، یہ تو چاروں طرف سہاروں میں، باپ کا، بھائی کا، بہنوں کا۔ وہاں تو تن تنہا لڑکی ہے، خامد اس کے پاس ہے کوئی نہیں۔ 1998 میں اسی لندن میں اسی انگلینڈ کا سروے ہوا جس میں یہ ہوا تھا کہ آزادی آزادی آزادی، انہیں ہماری پاگل عورتیں چند جو بازاروں میں آ رہی ہیں آزادی آزادی۔ تو 1998 میں سروے ہوا انگلینڈ میں کہ تم اسی زندگی کو چاہتی ہو یا گھر جانا چاہتی ہو، تو 98% عورتوں نے یہ کہا ہمیں یہ زندگی پسند نہیں، ہم واپس لوٹنا چاہتی ہیں، لیکن ہمیں خامد نہیں ملتے، ہمیں بوائے فرینڈ ملتے ہیں، ہمیں خامد نہیں ملتے۔ یہ ایک ڈرامہ رائٹر ہے اشفاق احمد، میری اس سے ملاقات ہوئی بڑی لمبی، اسے کہنے لگا میں تبلیغ کے کام کا قائل ہوا ہوں انگلینڈ میں جا کہ میں ایڈنبرا میں ایک پارک میں بیٹھا تھا، میری بیوی بھی ساتھ تھی، تو ایک جماعت آئی، اس نے آ کر مغرب کی اذان دی اور نماز شروع کر دی۔ 10-15 لڑکیاں ان کے گرد اکٹھی ہو گئیں، انہوں نے سلام پھیرا تو ایک لڑکی آگے بڑھ کے بات کرنے لگی، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آؤ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں۔ تو میں پہنچا تو وہ لڑکی اس سے پوچھ رہی تھی تمہیں انگریزی آتی؟ اس نے کہا آتی ہے۔ کہا یہ کیا کیا ہے؟ کہ ہم نے عبادت کی ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کو کہا ہم تو دن میں 5 دفعہ عبادت کرتے ہیں۔ کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ؟ تو اس نے اس کو پھر سمجھایا، بات ہوتی رہی، وہ میں بیچ میں کٹ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بہت مہربانی، تو اس نے ہاتھ بڑھایا اس سے مصافحے کے لیے، تو اس نوجوان نے کہا میں معذرت خواہ ہوں، یہ میں ہاتھ آپ کو نہیں دے سکتا۔ اس لڑکی نے کہا کیوں؟ کہا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں چھو سکتا۔ تو وہ لڑکی کھڑی تھی زمین پہ گر گئی اور اس نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دی، اور کہنے لگی کتنی خوش قسمت ہے وہ عورت جس کا تو خامد ہے، کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے۔ اور یہ کہا کہ وہ آنسو پونچھتی ہوئی وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ تو کہنے لگا میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھپ جاتی تو وہ کام نہ بنتا جو یہ نوجوان ایک عمل سے کر کے بتا گیا۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا، پر ہم خود ہی سو گئے بھائی، کیا کریں؟ جو یورپ کی کالی رات سے پیغام آیا اسی کو ہم نے مشرق کی صبح سمجھ کے قبول کر لیا۔ مغرب میں تو سورج بھی جا کر ڈوب جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے مغرب میں نہ آنا، یہاں اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ملتا، روشنیاں چاہتے ہو تو مشرق کی طرف لوٹو جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ روشنیوں نے کبھی مغرب کو جگہ نہیں دی، روشنیوں نے ہمیشہ مشرق کے دامن میں پناہ لی ہے۔ اندھیرے ہیں مغرب کا مقدر، جو نسل ادھر جائے گی ہلاک و برباد ہو کے رہ جائے گی۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو تھوڑا سا خاکہ بتایا ہے کہ ہم کس طرح ٹریک سے کیسے اتارے گئے، پٹڑی سے کیسے اتر گئے۔ اس نے آگے ترقی کی ہے تو پھر یہ نظریہ بھی باطل ہونا شروع ہو گیا۔ نہیں، اتفاقاً نہیں بنا یہ سب کچھ، کوئی خالق ہے، کوئی خالق۔ 1929 میں امریکہ کا ایک سائنسدان ہے ایڈون ہبل، اس نے سب سے پہلے یہ دریافت کیا کہ کائنات ایک منظم طریقے سے پھیل رہی ہے، حرکت میں پھیل رہی ہے، یہ پھیلنا بڑے منظم طریقے سے ہے۔ تو 1948 میں پھر تحقیقات مزید ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ کائنات ایک وقت میں سمٹی ہوئی تھی اور ایک دھماکہ ہوا، اس سے یہ پھیلنا شروع ہوئی۔ اب یہ پھیلنا جو دہریے تھے وہ کہنے لگے یہ اتفاقاً ہو گیا، اتفاقاً ہو گیا۔
اس پر آسٹریلیا کے ایک سائنسدان نے اپنی تحقیقات کو پیش کیا، پال ڈیوس۔ اس نے کہا یہ دھماکہ اتنا عقل مند تھا کہ اس نے چیزوں کو ایک سلیقے سے پھیلا دیا، یہاں دھماکہ ہو اور بعد میں جا کے میں کہوں کہ وہ اکبر صاحب کے گھر میں دھماکہ ہوا، سارے مرد آرام سے اڑتے ہوئے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے، کوئی اس کو مان سکتا ہے، تسلیم کر سکتا ہے؟ دیوانے کا خواب ہے۔ دیوانے اینٹوں میں دھماکہ ہوا، ساری اینٹیں اڑ کے اوپر نیچے سٹ ہو کر مکان کی شکل میں تبدیل ہو گئیں، کوئی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ پاگلوں والی بات ہے۔ تو اس نے اس تحقیق کو پیش کیا کہ جس وقت یہ دھماکہ ہوا تھا تو اس سے دو طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک کشش کی، ایک سرعت کی، رفتار کی۔ رفتار اگر تیز ہو جاتی تو کائنات گم ہو جاتی، کشش اگر بڑھ جاتی تو کائنات سمٹ کے فنا ہو جاتی۔ یہ بڑھنے اور گھٹنے میں کا جو اندازہ ہے، کتنی دیر، ایک سیکنڈ کے 10 لاکھ کھرب حصے کرو، ایک سیکنڈ کے 10 لاکھ کھرب حصے کرو، تو پھر اگر ایک سیکنڈ کے 10 لاکھ کھرب حصے کے برابر رفتار اگر تیز ہو جاتی تو کائنات گم ہو جاتی، کشش اگر بڑھ جاتی تو کائنات سمٹ کے پھر دوبارہ فنا ہو جاتی۔ تو وہ کہتا ہے کون پاگل اب یہ تسلیم کرے کہ یہ اتفاقاً ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ کوئی تو ہے اس کے پیچھے، کوئی تو ہے اس کے پیچھے، کوئی دماغ ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی مدبر ہے، کوئی منظم ہے، کوئی منتظر ہے، کوئی منتظم ہے، کوئی ہے۔ کون ہے یہاں کر وہ چپ بیٹھے ہیں؟ کون ہے؟ جن کو پتہ ہے وہ کمائی کے چکر میں ہیں، ایسے گھر بنانے کے چکر میں ہیں اور دنیا کی دوڑ کے چکر میں ہیں، اور جن کو پتہ کوئی نہیں وہ ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں۔ امریکہ میں پیدل جماعت تھی تو 6 مسلمان، 4 لڑکیاں 2 لڑکے مسلمان، تو ایک لڑکے کا نام ابراہیم رکھا۔ اس کو جب کلمہ پڑھایا نا تو اس نے کہا ہاں، ایسے دل پہ ہاتھ رکھ کر دونوں کہا ہاں۔ تو ڈاکٹر اختر ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے کہا وہی کلمہ پڑھا رہے تھے، کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ جگہ خالی تھی جب سے ہوش سنبھالا ہے، یہ جو تم نے کلمہ پڑھایا تو یہ بھر گئی، تو میری خوشی سے ہوا نکل گئی۔ اس جگہ کو نہ شراب بھر سکی، نہ میوزک بھر سکا، نہ پیسہ بھر سکا، نہ صورت بھر سکی، نہ عورت بھر سکی، نہ وادیاں بھر سکی، نہ سیر، نہ تفریح، نہ کوہسار، نہ دامن، نہ مرغزار۔ دنیا کی کوئی چیز اللہ کی قسم اس دل میں نہیں داخل ہو سکتی، یہاں اللہ کا پہرا ہے، یہاں صرف اللہ داخل ہوگا بس۔ جیسے میدے میں روٹی ڈالو گے تو بھوک دور ہوگی، پتھر ڈالو گے تو اور اپنے اوپر عذاب لاؤ گے، ہیرے جواہر پیٹ میں ڈالو گے تو موت کو دعوت دو گے، سوکھی روٹی بھی ڈالو گے تو میدا کہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس دل کو میرے رب کی قسم نہ سونے کا پتہ، نہ چاندی کا پتہ، نہ اسے صورت کا پتہ، نہ مورت کا پتہ، نہ گھروں کا پتہ، نہ گاڑیوں کا پتہ، نہ بلڈنگز کا پتہ، نہ فیشن کا پتہ۔ اس دل کو صرف اللہ کا پتہ ہے۔ جب تک اسے اللہ نہیں دو گے یہ تڑپتا رہے گا، یہ ماہی بے آب کی طرح، مرغ بسمل کی طرح یہ بے قرار ہوگا۔ تم جتنا دنیا میں زیادہ بھاگو گے یہ اتنا زیادہ فریادیں کرے گا۔ جنید جمشید کی سناتا ہوں، وہ مجھ سے کہنے لگا جب میری اس سے پہلی 1997 میں ملاقات ہوئی، مجھ سے کہنے لگا ایک پاکستانی نوجوان جس رعنائی، جس گلیمر، جس رعنائی کا خواب دیکھتا ہے نا، خواب آئے کبھی ایسا ہوتا کبھی ایسا ہوتا، کہ وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے، میرے پاس ہے، زندگی میرے چاروں طرف رقص کر رہی ہے، اور میں دولت سے عزت سے کھیل رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے اندر میں اتنا اندھیرا ہے، اتنا اندھیرا ہے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی گھاٹ کوئی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس نے مجھ سے کہا یہ کیوں ہے؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے، یہ کیوں ہے؟ تو میں نے اس کو یہی کہا یہاں صرف اللہ آ سکتا ہے، یہاں اللہ کو لاؤ گے تو زندگی آباد ہوگی، اگر اللہ کو نہیں بساؤ گے تو کچھ بھی نہ پا سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا، ہمیں شروع سے ایک بنیاد دی کہ تم کہاں دھکے کھاتے پھر رہو، آؤ ہم سے پوچھو، ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے۔ زمین کس نے بچھائی؟ دنیا سر پکڑ کے بیٹھی، کہ ہم سے پوچھ لو۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھا کے دیا، والارض بعد ذلک دحاها، وہی رب ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا۔ الم نجعل الارض مہادا، پھر دعویٰ ہے کوئی میرے سوا زمین بچھا کے دکھا دے؟ پھر ایک اور انداز سے والارض فرشناها، ہم نے بچھائی،
فنعم الماہدون، ہے کوئی میری طرح اس طرح بچھا کے دکھا دے یہ آسمان بلند کیسے ہوگا، یہ تارے حرکت میں کیسے آ گئے، چاند کی رفتار، سورج کی رفتار، زمین کی رفتار، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، یہ کس نے کیا ہے؟ تو جن کے پاس جواب ہے وہ بتاتے نہیں ہیں الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اے دنیا کے انسانوں، چاند سورج کا رب اللہ، چلانے والا، گھمانے والا، دوڑانے والا اللہ، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، چاند کو سورج کو آگ دینے والا، ٹھنڈک دینے والا، چمکانے والا، روشن کرنے والا اللہ، وبالنجم هم يهتدون، ستاروں کو جھلملانے والا وہ اللہ ہے، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، آسمانوں کو بلندیاں دینے والا اور ان کو اونچائی دینے والا وہ اللہ ہے، رات کے اندھیرے لانے والا وہ کون ہے؟ کہاں رات کہاں سے آ جاتی ہے؟ یغشی اللیل النہار، اللہ لاتا ہے دن کو دھکا دے دیتا ہے، رات کو پیچھے لاتا ہے، یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، پھر رات کو دھکا دیتا ہے دن کو پیچھے لاتا ہے، رات دن کو آگے دوڑاتا ہے، رات کو پیچھے دوڑاتا ہے، پھر اس کے اندر ایک موسموں کا نظام چلاتا ہے، پھر اس کو اس انداز میں سوالیہ انداز میں پوچھتا ہے امن جعل الارض قرارا، ہے کوئی تمہارے رب کے سوا جو زمین بچھا کے دکھا دے، وجعل خلالها انہارا، ہے کوئی اللہ کے سوا دریا بہا کے دکھا دے، وجعل لها رواسی، ہے کوئی اللہ کے سوا پہاڑ بنا کے دکھا دے، وجعل بین البحرین حاجزا، ہے کوئی اللہ کے سوا کڑوے اور میٹھے پانی کو جدا کر کے دکھا دے، امن خلق السماوات والارض، ہے کوئی اللہ کے سوا زمین آسمان بنا کے دکھا دے، وانزل لکم من السماء ماء، ہے کوئی اللہ کے سوا آسمان سے پانی برسا کے دکھا دے، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، ہے کوئی اللہ کے سوا جو پھل پھول اور غلے پیدا کر کے دکھا دے، ایک سیکنڈ میں 1,60,00,000 ٹن پانی بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے، ایک سال میں 513 کھرب ٹن پانی بخارات بن کر فضاؤں میں اڑتا ہے، اسے کہیں بارش بنا کے برساتا ہے، کہیں برف بنا کے گراتا ہے، کہیں اولے بنا کے گراتا ہے، پانی کو اٹھاتا ہے، فضا میں بکھیرتا ہے، چھت بناتا ہے، اس کو دنیا کو نمی عطا فرماتا ہے، سمندروں کو میٹھا ہی کر دے، ختم نہ کرے، میٹھا ہی کر دے تو زندگی برباد ہو کے رہ جائے گی، زندگی فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ زمین کو جنوب کی طرف جھکایا، اگر اسے تھوڑا سا اونچا کر دے تو سارے دریاؤں کا بہنا ختم ہو جائے گا، شمال سے دریا چلتے ہیں، جنوب میں جا کر سمندر میں گم ہوتے ہیں، اگر اللہ جنوب کا سرا تھوڑا سا اوپر کر دے تو کوئی میرے ہاتھ میں ہے ایسا لیور سکرو کو اس کو میں پھر نیچا کر دوں، اللہ تھوڑا سا جنوبی سرا اوپر اٹھا دے تو دریا تھم جائیں، ہمارا راوی ستلج بیاس تو پہلے ہی سو گیا، پھر سندھ بھی سو جائے، پھر جہلم بھی سو جائے، اور پھر دجلہ بھی سو جائے، اور فرات بھی سو جائے، اور جہون بھی سو جائے، اور سیہون بھی سو جائے، پھر دریائے نیل بھی سو جائے، اور دنیا پھر اپنی موت آپ مر جائے، تھوڑا سا جھکا کر زمین کو تمہارے لیے زندگی کا سامان پیدا کر دیا۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، ارے عقل کے اندھو، اونٹی دیکھ لیا کرو، کس نے بنایا، کیسے بنایا، کشن کیسے لگائے، ساری دنیا کے انسانوں کو، مخلوقات کو آنکھ پہ ایک پردہ دیا ہے، ایک پردہ ہے بند کیا، آنکھیں بند ہو گئیں، یہ کون ہے، یہ کیا کون ہے جو اونٹ کو 2 پردے دیتا ہے، اونٹ کی آنکھ کے 2 پردے، ارے اس کو 2 کیوں دیے ہیں؟ کہ یہ صحرا میں چلتا ہے، صحرا میں طوفان آتے ہیں، طوفان میں ریت اڑتی ہے، اب یہ آنکھیں بند کرے تو اندھا ہو جائے، کھولے تو بھی اندھا ہو جائے، بند کرے تو نظر نہ آئے، کھولے تو ریت پڑ کے برباد ہو جائے، تو اللہ اس کو 2 پردے دیتا ہے، ایک پردے سے اپنی آنکھوں کے اوپر لگا لیتا ہے، وہ پردہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے اور آنکھیں بھی بند ہیں، وہ دیکھتا بھی ہے، آنکھیں بھی بند ہیں، تو یہ کون ہے؟ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، ارے فیصلہ باد والو با تو پیسہ روکڑ ملاؤ، وہ کبھی کوئی اللہ نال بھی مل کے دیکھ لیا کرو، روکڑ ہی ملائی جاندے، کبھی اللہ سے بھی مل کے دیکھ لیا کرو، کبھی آخرت اور جنت کے سودے بھی کر لیا کرو۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، دیکھتے نہیں ہو اس اونٹ کو کس نے بنایا، کیسے بنایا، وَإِلَى السَّمَاءِ کَيْفَ رُفِعَتْ، بلند و بالا آسمان کیسے تمہارے اوپر اس کی چھت کو تان دیا گیا، وہ پہلے چھتوں پہ سوتے تھے، تاروں بھری رات دیکھتے تھے، بے ساختہ پکار اٹھتے تھے ربنا ما خلقتها باطلا، ابھی بھی ہم گلگت میں گئے تو فطرت کا آسمان، فطرت کی رات، نہ ایئر کنڈیشن، نہ وہاں
یہ کمرے، کھلی فضا، کھلی ہوا، آسمان پہ نظر پڑتی، بے ساختہ منہ سے نکلتا لا الہ الا اللہ۔ کوئی ہے جس نے تاروں کو جگمگا دیا، آسمان کو اٹھا دیا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، دریاؤں کو بہا دیا، ہواؤں کو چلا دیا، پرندوں کو اڑا دیا، مچھلیوں کو تیرا دیا، پھولوں کو مہکا دیا۔ پیچھے ہے کوئی کاریگر، ہے کوئی صانع، ہے کوئی خالق ہے۔ ایک ایک چیز اللہ کے وجود پر گواہ ہے، دلالت کر رہی۔ کل یشہد بجلالی ویقر بکمالی۔ او میرا بندہ، میری بندی، ہر چیز میرے وجود کا اقرار کر رہی، میری ہستی کا اقرار کر رہی۔ تو ہی اندھا ہے جس کو کچھ نہیں دکھائی دیتا سوائے اپنی ضرورتوں اور شہوتوں کے، جسے کچھ نہیں سنائی دیتا سوائے اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے۔ کبھی تو تھوڑا سا ادھر اور بھی غم ہے مہم زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ پیسہ پیسہ پیسہ، گھر، کمائیاں، گاڑیاں بدلو، زیور بدلو، کپڑے بدلو، پھر مر کے چپ کر کے ایسے گم ہو جاؤ جیسے حرف غلط مٹا اور پھر گم ہو گیا۔ خشک پتا ہواؤں میں بکھرا اور چورا چورا ہو کے فضاؤں میں گم ہو گیا۔ کیا اسی لیے اللہ نے زمین آسمان بنایا تھا کہ تم اتنے بڑے بڑے گھر بناؤ، پھر اس کے مقابلے کرو، پھر کاروباری مقابلے کرو، پھر پیسوں میں، پھر گاڑیوں میں مقابلے کرو، پھر چپ کر کے خاموش مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جاؤ؟ کیا اس لیے دنیا میں آئے تھے؟ زمین آسمان، دن اور رات میرے رب نے اسی لیے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوٹ کے میرے پاس نہ آؤ گے؟ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ تمہارے اوپر ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک رازق ہے، ایک مہیمن ہے، ایک عزیز ہے، ایک جبار ہے، قدوس ہے، ملک ہے، مؤمن ہے۔ مہیمن، عزیز، جبار، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قوہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، علیج ہے، کبیر ہے، حسیب ہے، جلیل ہے، کریم ہے، رقیب ہے، مجیب ہے، واسع ہے، مجید ہے، باعث ہے، شہید ہے، حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، ولی ہے، حمید ہے، محصی ہے، مبدی ہے، معید ہے، محیی ہے، ممیت ہے، حی قیوم ہے، واجد و ماجد ہے، واحد و احد ہے، صمد و قادر ہے، مقتدر ہے، اول و آخر، ظاہر و باطن، والی متعال، بر تواب، منتقم، عفو رؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط الجامع، الغنی المغنی، المانع الضار النافع، النور الهادي البديع الباقي، الوارث الرشيد الصبور جل جلاله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو، الحي القيوم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو، الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، قل هو الله أحد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اللہ کا تعارف ہے خود اس کی اپنی زبان سے۔ یہ ماؤں کے ذمہ تھا اپنے بچوں کو اللہ بتانا، انہوں نے او بتایا، اے بتایا، پھر وہ بھی کہتے ہیں اوئے، وہ آگے کہتے ہیں اوئے، وہ تو کیا بکتا ہے؟ تو نے مجھے اوئے تو سکھایا تھا، تو نے مجھے کب باپ کا مقام سکھایا، تو نے مجھے کب ماں کا مقام سکھایا؟ او کرے اور اے کرے، ارے تو اللہ سکھاؤ تاکہ تمہارے سامنے جھکے، اسے پتا چونکہ دین ہی صرف انسان کو انسان بناتا ہے۔ میرے بھائیو بہنوں، اللہ خالق اسی نے بنایا۔ آسان سوال، ساری دنیا عاجز، ہمارے بچے کو بھی پتا کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اللہ موت دیتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى۔ اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، روحوں کو نکال لیتا ہے۔ موت کسے کہتے ہیں جناب؟ اس کے 200 جواب ہیں سائنس کی کتابوں میں۔ موت کس چیز کا نام ہے؟ 200 جواب ہیں، ایک بھی ٹھیک نہیں۔ ہمارے پاس ایک جواب ہے، یکتا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جو روحوں کو کھینچ لیتا ہے۔ مار دیا، مٹا دیا، ختم؟ نہیں۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا خیال ہے تمہیں موت کے بعد کوئی نہیں اٹھائے گا؟ ایسے ہی سوتے رہو گے، ایسے ہی سو گئے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون، کیا یہ بیکار ہے؟ ایک رات کو رو رہا، ایک رات کو ناچ رہا، کوئی فیصلہ نہ ہوگا؟ ایک بازاروں میں بے پرد پھر رہی، ایک کا بال نظر نہیں آتا، کیا اللہ کوئی فیصلہ نہیں کرے گا؟
ایک ننگی ہوتی جا رہی، ایک چھپتی جا رہی، اللہ کوئی فیصلہ نہ کرے گا۔ ایک کے گھر میں ڈھولک بج رہی، شراب چل رہی، ناچ ہو رہا، ایک کے گھر میں قرآن پڑھا جا رہا اور تہجد پڑھی جا رہی، نفل پڑھے جا رہے، کوئی فرق نہیں۔ پھر تو یزید اور حسین کا فرق مٹ گیا، ابن زیاد اور حسین اور شمر کا فرق مٹ گیا۔ پھر یہ کربلائیں بڑا احمقانہ واقعہ ہے، یہ کربلا جیسی قربانیاں بڑی بیکار قربانیاں ہیں۔ اگر رات کا رونے والا، رات کا ناچنے والا، اس پر کوئی حساب نہیں، کوئی گرفت کرنے والا نہیں، سود کھانے والا حلال کھانے والے میں کوئی فرق نہیں، سٹا کھیلنے والا، حلال چلنے والا، رشوت کھانے والا، تنخواہ لینے والا، اگر اس میں کوئی فرق نہیں، کانوں کو موسیقی سے بند کرنے والا اور طبلے کی تھاپ پہ ناچنے والا، اگر اس میں کوئی فرق کوئی نہیں ہے، دعوت نظارہ بن کر محفل میں بیٹھنے والی عورت میں اور پردہ نشین عورت میں اگر کوئی فرق نہیں ہے، جیسے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو بھائیو پھر اس سے زیادہ دنیا میں کوئی بیکار زندگی کوئی نہیں۔ لہذا اللہ کا پیغام آیا، اللہ کا پیغام آیا، ہاں 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 ہاں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، نکال دو دل سے اس خیال کو کہ بیکار ہو۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، بھول جاؤ یہ بات کہ سو کے سو جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے۔ کون اٹھا؟ کوئی آیا آج تک؟ کوئی آیا؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کوئی ہڈیاں جڑ کے دوبارہ آئیں؟ جواب کیا آیا؟ بلا۔ بلا ایک ہتھوڑے کی طرح ہے، بلا ٹھک، اس کا ترجمہ کوئی نہیں ہو سکتا، بلا ہو بھلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ کیا کہتے ہیں؟ کون اٹھا؟ مر گئے، ختم، ہیہات ہیہات لما توعدون۔ کوئی نہیں کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں میاں، موج کرو موج کرو۔ ہاں ہاں، تو اللہ نے کیا کہا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ تم کہتے ہو مرنے کے بعد کون اٹھے گا، میں کہتا ہوں تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی تجھے واپس کروں گا، فنگر پرنٹ ملا کے دیکھ لینا۔ یہ آیت آج کے دور میں زیادہ کھل گئی ہے کہ یہ آیت اس وقت آئی تھی جب فنگر پرنٹ کا علم نہیں آیا تھا۔ فنگر پرنٹ کا علم پچھلی صدی کی پیداوار ہے، پچھلی صدی کی پیداوار ہے کہ ہر انسان کا پرنٹ پوری دنیا میں دوسروں سے جدا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ یوں کہہ رہا ہے تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی واپس کروں گا، کوئی اور نہیں ہوگا، تیرا ہی ہوگا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ پھر اور یہ تو باہر ہے نا، اندر کی بتاؤں، میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے جتنے لوگوں کی وہ کرتے ہیں اینجیوگرافی، ہر ایک کے اندر کا سسٹم دوسرے سے جدا، دل کی رگیں جا رہی، لیکن ہر آدمی کے اندر کا نظام دوسرے سے جدا ہے، ایک کی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، ہر آدمی کا جدا، ہر آدمی کا جدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے میں تمہیں زندہ کروں گا، زندہ کروں گا۔ زندہ کر کے کیا کرو گے؟ کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک کو جنت میں ڈالوں گا، ایک کو جہنم میں ڈالوں گا۔ یا اللہ تو کیسے اٹھائے گا؟ کہ ابھی سنو، کچھ قبروں سے نکلیں گے خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، تھکے ویران، ترہقھا قطرہ، چہروں پر تارکول کا پینٹ ان کے ہوا ہوگا اور ان کے جسم سے بدبو کے بھبکے ہوں گے اور کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مر گئے، ہمیں اٹھا کس نے دیا، ہائے موت آ جا، ہمیں پھر چھپا دے، ہمیں مار دے، پھر مار دے، پھر مار دے۔ دوسری طرف کیا نظارہ ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، بڑے خوبصورت چہرے، حسین چمکتے دمکتے چہرے، مسفرہ، چمکتے، ضاحکہ، ہنستے، مستبشرہ۔ یہ بڑی عجیب آیت ہے۔ کبھی آدمی اوروں کے لیے ہنستا ہے، اندر میں غم ہوتا ہے، کبھی آدمی اوروں کے لیے میک اپ کرتا ہے، اپنا چہرہ ویران ہوتا ہے، اور کبھی آدمی اندر سے خوش ہوتا ہے، وہ خوشی باہر آتی ہے، وہ خوشی نہ پھر نہ میک اپ کی محتاج ہوتی ہے اور نہ وہ کسی اور تصنع کی وہ محتاج ہوتی ہے، اندر سے پھوٹتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ درجہ بدرجہ مسفرہ، چمکتے چہرے، میک اپ کیے ہوئے، یوں سمجھو میک اپ کیے ہوئے۔ وہ میک اپ کیا ہے؟ اللہ اپنے نور میں سے نور ڈال دے گا، اپنے نور میں سے نور ڈال دے گا، عورتوں کے چہرے پر بھی، مرد کے چہرے پر بھی۔ مسفرہ، چمکتے، ضاحکہ، ہنستے، یہ دو درجے تو ظاہری ہیں نا۔ آخری جو اندر کی چیزیں وہ آدمی بنا نہیں سکتا، اندر میں غم ہو، اندر میں خوشی ہو، یہ بناوٹی نہیں ہوتی۔ پہلی دو چیزیں بناوٹی ہو سکتی ہیں، تو اللہ تیسری چیز مستبشرہ، مستبشرہ، ان کے اندر میں خوشیوں کے لڈو پھوٹ رہے ہوں، اندر میں خوشیاں ہوں گی۔ ادھر کیا ہے؟ ادھر چیخ و پکار ہے،
یا لیتہا کانت القاضیہ، اے موت آجا مجھے مار دے۔ ادھر کیا ہے؟ ہا اقرؤ کتابیہ، میرا پیپر دیکھو اللہ نے مجھے پاس کر دیا ہے، میرا پیپر دیکھو مجھے میرے اللہ نے پاس کر دیا ہے۔ ادھر اس طرف کأنما اغشت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، کالی رات کی طرح چہروں پر تاریکی چھا چکی ہے۔ اس طرف تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان کے چہروں پر جوانی کی بہار چھا چکی ہے۔ اس طرف قطعت لہم ثیاب من نار، ان کی قمیضیں آگ، سرابیلہم من قطران، ان کی قمیضیں آگ، تخشا وجوہہم النار، سروں پہ ٹوپیاں آگ۔ اور دوسری طرف کیا ہے؟ یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن، ویلبسون ثیابا خضرا، ریشمی کپڑے۔ جو مرد سونا پہنے گا وہ جنت کے سونے سے محروم ہوئے گا، جو مرد ریشم پہنے گا وہ جنت کے ریشم سے محروم ہو جائے گا، جو دنیا میں شراب پیے گا جنت کی شراب سے محروم ہوگا، جو دنیا میں موسیقی سنے گا جنت کی موسیقی سے محروم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ باقاعدہ اعلان کر کے کہیں گے جو دنیا میں گانا نہیں سنتے تھے، جو فیصل آباد میں گانا نہیں سنتے تھے، ان کو ایک طرف کیا جائے، ہم انہیں جنت کا گانا سنانا چاہتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں ارے گانے والے توبہ کر گئے، جنید جمشید توبہ کر گئے، تم سننے والے بھی اب بس کر دو، بہت سن لیا ہوگا، کچھ اللہ کی سن لو، کچھ آخرت کی سن لو۔ اور وہ نہیں دوسرا ایک گانے والا، وہ کیا نام ہے اس کا، ابرار، وہ اس سے ملاقاتیں ہو اللہ کے فضل سے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بس تیر تو لگ چکا ہے، ان قریب میرا بھی اعلان سن لو گے کہ میں بھی کہہ دوں گا میری توبہ۔ میں نے 10 منٹ پہلی ملاقات ہوئی، میں جانتا بھی نہیں، 10 پہلی ملاقات ہوئی، یہ پتا چلا کہ اچھا یہ ہے ابرار جو آج کل مشہور ہو رہا ہے۔ 10 منٹ کے بعد وہ رو رہا تھا، کھوکھلی زندگی کی بس اتنی بنیاد ہے، بس 10 منٹ کی مار نہیں ہے، 10 میں وہ رو رہا تھا۔ چہروں کو سجانے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ سجاوٹ دل کی سجاوٹ کا نام ہے، چہروں پہ سرخیاں تو ہر کوئی مل لیتا ہے۔ گھر کی روشنیاں محبت سے پھوٹتی ہیں، حسن اخلاق سے پھوٹتی ہیں، وہ ان فانوسوں سے نہیں پھوٹتی۔ یہ فانوس کالے سیاہ ہو جاتے ہیں جب محبتیں مر جاتی ہیں، جب اخلاق دفن ہو جاتے ہیں تو سنگ مرمر کے چمکتے ہوئے فرش وہ کالی رات بن جاتے ہیں، ریشم اور کیم خواب کے کپڑے ان کا تار تار آگ بن جاتا ہے جب اخلاق دفن ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موازنہ کیا، اٹھو گے یہ ہوگا، کالے کپڑے آگ سے بنے ہوئے، کھانا کیا ہے غریق کانٹے دار، پانی کیا ہے سدید، کھولتا ہوا پیپ اٹھا کے ڈالا جائے گا، پیپ کھولتا ہوا، خوصوں پہ شراب پینے والا، کھولتا ہوا پیپ اس کے منہ میں پھینکا جائے گا۔ دوسری طرف کیا ہے؟ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جنتی مرد عورت اپنے ہاتھوں سے شراب ڈال کر پیئیں گے، اس کا نام ہے کافور۔ اس کو انگلی ڈبو کر، یوں جیسے میں نے انگلی ڈبوئی، آپ دیکھ رہے ہیں صرف تری لگ گئی، تری، اتنی تری کو بیٹھ کر آسمان پہ بیٹھ کر دنیا کی طرف نیچے کر دیں تو سارا جہان اس سے خوشبودار ہو جائے گا۔ یہ جنت کی سب سے گھٹیا شراب ہے۔ اس سے اوپر کا درجہ ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، جہاں ان کو غلام پلائیں گے، فرشتے، نوکر، بیویاں، حوریں پلائیں گی۔ اس سے ایک اوپر کا درجہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ خود میر مجلس بن کر آئے گا، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کو پلائے گا۔ یہ عالی شان لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، اونچے درجے کے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہوگا۔ تو یہ ایک خوفناک دن ہے میرے بھائیو بہنوں جو تیزی سے آ رہا ہے۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000، فیومئذ وقعت الواقعہ، یہ واقع ہو گیا، وانشقت السماء، آسمان پھٹ گیا، فیومئذ واہیہ، پرزے ہو گیا، والملک علی ارجائها، فرشتے کناروں پہ چلے گئے، ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ 8، اللہ عرش کو لے کر آ گیا، 8 فرشتوں نے اٹھا لیا، وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ بھی آ گیا، فرشتے بھی آ گئے، وجیء یومئذ بجہنم، دوزخ بھی آ گئی، ازلفت الجنت للمتقین، جنت بھی آ گئی، ونضع الموازین القسط، پل صراط بھی آ گیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ پل صراط آ گیا، وَنَضْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ ترازو آ گیا۔ ہر انسان
यौम नुसय्यिरु الجبال, पहाड़ों को हटा दिया गया, वतरल अर्ज़ बारिज़ा, जमीन नंगी हो गई, वहशरनाहुम, हमने तुम्हें बांध के खड़ा कर दिया, फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, आज एक भी पीछे नहीं बाकी बचा। अब उरदु अला रब्बिका सफ़ा, अब तुम सब मेरे सामने खड़े हो, नंगे बदन, नंगे पांव, नंगे सर। सूरज हमसे 9.25 करोड़ 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर है। गर्मी कैसे लग रही है? अगर ये सूरज 4.5 करोड़ मील के फासले पर आ जाए तो हम तहलील हो जाएंगे, बुखारात बन के, सारे पहाड़, दरिया, समंदर बुखारात बन के हवा में उड़ जाएंगे। ये सूरज क़यामत के दिन 1 मील के फासले पर होगा। और उस दिन अल्लाह के अर्श का साया वो जिसे चाहेगा देगा, जिसे चाहेगा देगा। तो ये अल्लाह ताला आखिरत के दिन का मंजर बता रहा है कि एक तबका इधर होगा, एक उधर होगा, एक हौज़े कौसर से पानी पिएंगे, एक धूप में तड़पेंगे, मचलेंगे। ये देखो, तुम लोग तो अपने बच्चों को यहाँ की गर्मी नहीं लगने देते हो, एक गाड़ी भी एयर कंडीशन, मकान भी एयर कंडीशन, स्कूल भी कहते हो एयर कंडीशन हो, हमारे बच्चे क्लासरूम में भी ठंडे होकर बैठें। कभी ये भी तो सोचो कि हम तुम्हारे कमरों में हमारे बच्चों की कब्र भी ठंडी हो जाए, हशर भी ठंडा हो जाए। एक बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा ताजर, और उसके 2-3 बेटे इकट्ठे हादसे में बेचारे हलाक हो गए। तो मैं ताज़ियत के लिए गया तो वो कहने लगे कि मैं इतना परेशान हो गया कि मेरे बच्चों ने तो कभी ज़िंदगी भर एयर कंडीशन के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजारी, तो मैं ऐसा पागल हो गया, मैंने कहा इनकी कब्रों में एयर कंडीशन फिट कर दो। फिर मुझे ख्याल आया कि कब्रों में तो कौन एयर कंडीशन चलाता है। मुझे जैसे होश आ गया, एकदम मेरे दिल में शफ़क़त पिदरी ने जोश मारा, हाय मेरे बच्चे तो आज तक कभी धूप में न चले, गर्मी न देखी, एयर कंडीशन लगा दो। फिर मुझे ख्याल आया नहीं नहीं नहीं, यहाँ इंसान हार जाता है और तकदीर जीत जाती है। तो आप लोग तो अपने बच्चों को यहाँ की गर्मी से बचाते, तो कभी माँ को तड़प हुई कि हाय मेरा बेटा कब्र की गर्मी से बच जाए, हाय मेरे बच्चे को ज़रा सी तकलीफ हो, आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़ जाते हो, अमेरिका तक भागते हो, लंदन जाते हो, लाहौर दौड़ते हो, छोटी सी तकलीफ होती है कितने हज़ारों रुपए खर्च करते हो। खुदा ना खास्ता मौत की सकरात दाखिल हो गई तो कौन सा डॉक्टर इस दर्द को धोएगा, कौन सा पेन किलर है जो सकरात की तकलीफ को निकालेगा। जब यूं झटका देती है मौत तो जोड़ जोड़ में दर्द आके डेरे डाल देता है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जो वहां उस दर्द से निकाल सके। तो ये मेरी है आपकी ज़रूरत है भाइयों बहनों। तो ये हमें अल्लाह ने खबर दी कि हाँ एक ज़िंदगी है, एक जन्नत में जाएंगे तो एक जहन्नम में जा रहा होगा, जन्नत वाले भी हमेशा, दोज़ख वाले भी हमेशा। फिर अल्लाह ताला दोज़ख वालों से कहेगा, दोज़ख वालों, वो कहेंगे जी। अल्लाह कहेंगे कितना अरसा रह के आए हो दुनिया में? कहेंगे 1 दिन। दूसरे कहेंगे नहीं आधा दिन। अल्लाह कहेंगे तुम्हारा सत्यानाश हो, चंद घंटों के पीछे तुमने आखिरत बर्बाद कर ली। अपने बंदे को, बंदे के नाम अल्लाह खत लिखेगा और ऊपर लिखा होगा मिनल अजीज अर्रहीम इलल अजीज अर्रहीम। ओ हो, ये उस जात की तरफ से खत है जो अजीज और रहीम है, उस बंदे के नाम जो अब खुद भी अजीज और रहीम बन चुका है। मिनल हय्यिल क़य्यूम इलल हय्यिल क़य्यूम, कुन फयकून की अल्लाह ताकत तुम्हारी तरफ मुंतकिल कर देगा, हर पल जिंदगी का अजीज कर देगा, लजीज कर देगा। 1 सेकंड के लिए भी कोई सोना चाहेगा तो नींद नहीं आएगी, आंख नहीं बंद होगी, लज्जतों की इंतहा हर पल में, हर वक्त में, हर आन में, हर घड़ी में। अल्लाह ताला खाने की, पीने की, पहनने की एक फरिश्ता पैदा किया है। जिस दिन पैदा हुआ है उस दिन से लेकर आज तक वो जन्नत वालों के लिए जेवर बनाता चला जा रहा है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत में जेवर मर्दों को औरतों की निस्बत ज्यादा हसीन नजर आएंगे, ज्यादा हसीन नजर आएंगे। और जन्नत का हुस्न जमाल दुनिया के तक़वे के बराबर मिलेगा। इसलिए एक हदीस में आता है, बद्दू आएगा, या रसूल अल्लाह मैं तो रंग का काला हूं, मेरा क्या बनेगा जन्नत में जाके? आपने कहा अगर तू पहुंच तो जाए एक दफा, जो दुनिया में काला है अल्लाह जन्नत में उसे ऐसा हुस्न देगा कि 1000 साल की मसाफत से उसका हुस्न लोगों को नजर आएगा। 1000 मील नहीं भाई, 1000 साल हैं, 1000 साल की मसाफत से उसका चमकता हुस्न नजर आएगा। अल्लाह ना काली को देखे ना गोरी को देखे, अल्लाह के यहाँ ये मेयार नहीं, शक्ल और सूरत और मूरत, वो अंदर को देखता है। इन्ना अल्लाह ला यंजुर इला सुवरकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुर इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अंदर की दुनिया पे फैसले होते हैं। तो ये अल्लाह ने हमें खबर दी है। हम एक पाबंद जिंदगी के लोग हैं, हम आज़ाद नहीं हैं, हमारे बच्चे आज़ाद नहीं हैं। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, और इन्हें बचाओ ऐसे स्कूलों से जो इनको आवारा कर रहे हैं, जो इन्हें बर्बाद कर रहे हैं। और कुछ होश में आओ, इन्हें पहले बेटा बनाओ, बेटी बनाओ, फिर जो मर्जी इन्हें पढ़ाओ। अगर इन्हें ऐसे ही पढ़ाते गए तो सबसे पहले तुम्हारे गिरबान को आएंगे, तुम्हारी रातें लंबी हो जाएंगी,
تمہارے دن کٹنے کو نہیں آئیں گے، پھر کونوں میں بیٹھ کے روو گے کہ یہ ہم نے کیا کیا، شادیاں کرو گے بیٹیوں کی اور پھر بیٹھ کے روو گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس لیے کہ جب تک اخلاق نہیں سکھائے جاتے اور جب تک ایمان عمل تقوی نہیں سکھایا جاتا، پیسے پر نہ زندگی بنی ہے، نہ بن سکتی ہے، نہ بنے گی۔ دولت اور شہرت پر، سونے اور چاندی پر، ہیرے جواہرات پر نہ پہلے کوئی زندگی خوشگوار گزار سکا، نہ آج کوئی گزار رہا ہے، نہ آئندہ کوئی گزارے گا۔ ہمیشہ اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی ہے جس پر دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے۔ تو دنیا اور آخرت کے مسائل کی چابی بن کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، عورتوں کے نبی بن کر، مردوں کے نبی بن کر، بحر و بر پر اپنی نبوت کی چھاپ لے کر آئے۔ آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، 10 سال کی عمر تھی، پتھر کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ حیران ہوتے یہ پتھر کیا کہتا ہے؟ درخت کے پاس سے گزرتے، درخت کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ 4 سال کے تھے آپ، اماں حلیمہ کے پاس حبشہ کے عیسائیوں کا ایک گروہ گزرا، آپ کو دیکھا، اماں حلیمہ سے کہنے لگے کہ یہ بچے کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں، یہ مستقل ہیں کہ یہ وقتی ہیں؟ انہوں نے کہا مستقل ہیں۔ تو انہوں نے ایک دم کمر پیٹھ سے کپڑا اٹھایا تو مہر دیکھی، تو وہ کہنے لگے یہ ہے وہ بچہ، یہ وہ آخری نبی ہے جس کا جہان کو انتظار ہے، یہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار ہے۔ تو اماں حلیمہ سے کہنے لگے یہ بچہ ہمیں دے دو، ہم حبشے لے جاتے ہیں، اس کی سیوا کریں گے، اس کی خدمت کریں گے، اس کو پالیں گے، اس کو آنکھ کا تارا بنا کے رکھیں گے۔ کہا نہیں یہ میرے پاس امانت ہے، میرا نہیں ہے۔ اور یہود کا گزر ہوا، چند دنوں بعد انہوں نے دیکھا تو یہود تو بدبخت شروع سے ہی الٹی عقل والے ہیں، تو انہوں نے جب آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے دیکھے، پیٹھ سے کپڑا اٹھایا، تو اماں حلیمہ سے کہنے لگے کس کا بیٹا ہے؟ تو وہ ڈر گئی ان کے تیور دیکھ کر، کہنے لگی میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگے اس کا باپ زندہ ہے؟ کہاں، وہ بکریاں چرا رہا ہے اپنے خامد کے رشد۔ تو کہنے لگے اگر تو کہتی نا کہ اس کا باپ مرا ہوا ہے تو ہم اس کو یہیں قتل کر دیتے، ہم اس کو یہیں قتل کر دیتے۔ تو اتنے بچپن سے کائنات میں ایک ہلچل تھی، پیدا ہوئے غریبوں کے گھر، یتیمی کی حالت میں، فقر کی حالت میں، کوئی عورت لینے دودھ پلانے کو تیار کوئی نہیں۔ اماں حلیمہ نے بھی پہلے چھوڑ دیا تھا، اس دن مکے میں 10 بچے تھے، 10 بچے جن کو لے جانا تھا، تو 9 عورتیں آئیں اور سب نے آپ کا پتہ کیا، ساری آپ کو چھوڑ کے چلی گئیں، دوسروں کے بچے لے لیے۔ حلیمہ کی گدھی جو تھی نا اور اونٹنی دونوں بیمار تھیں، کمزور، تو یہ دیر سے پہنچی، انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ سارا مکہ دیکھا تو کوئی بچہ بھی نہیں ہے، تو ان کے خامد کہنے لگے حلیمہ خالی گود جانا ٹھیک نہیں لگتا، اسی یتیم کو لے لیں، چلو کوئی نہیں، خدمت ہی صحیح۔ کہنا چلو ٹھیک ہے، تو دوبارہ لوٹ کے آئیں، کہا اچھا دے دو، لے جاتی ہیں، یتیم ہی صحیح۔ تو حضرت آمنہ نے فرمایا ہے تو یہ یتیم پر تو اس کی برکتیں خود دیکھ لے گی، خود دیکھ لے گی، چونکہ آپ پیدائش سے عجیب و غریب تھا نا معاملہ آپ کا۔ اس وقت آپ کی دایا تھی حضرت شفا، یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں جو سو دایا کا کام کر رہی تھی، شفا ان کا نام تھا۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ناف اور آنت کٹی ہوئی، حالانکہ وہ ناف اور آنت تو جڑی ہوتی، کٹی ہوئی، ختنہ پیٹ سے ہوا، اور جب باہر آئے تو ایسے جیسے کسی نے دھو دھلا کے باہر بھیجا ہو، ایک ذرا بھی گندگی کا نشان جسم پہ کوئی نہیں تھا۔ تو اس وقت سے ہی عجیب و غریب نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ تو جو انہوں نے حلیمہ نے گود میں لیا تو ایک دم چھاتیاں دودھ سے بھر گئی، تو ان کو ایک طرف لگایا دودھ پلا کے، جب دوسری طرف پلانے لگی تو آپ نے منہ بند کر لیا، لاکھ زور لگایا، نہیں پیا۔ ایک بیٹا اور تھا دودھ پیتا اماں حلیمہ کا، اس کے لیے چھوڑ دیا۔ اور جب وہ لے کے خیمے میں پہنچی تو اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھرا پڑا، اور جب گاؤں کو چلی تو وہ اونٹنی اور گدھے کی رفتار ہی تیز ہو گئی، اور 24 گھنٹے وہ پہلے جا چکی تھیں، قافلے کی قبیلے کی عورتیں 24 گھنٹے بعد چلی لیکن ان کو کراس کر گئیں۔ وہ کہنے لگے حلیمہ یہ کیا ہوا، تیری سواری بدل گئی، کیا ہوا؟ کہا نہیں یہ میرا سوار ہے، کوئی اس کی برکتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔
جہاں اماں حلیمہ کی بکریاں چرنے جاتی تو وہ پیٹ بھر کے آتی، اوروں کی جاتی تو خشک آتی، وہ جہاں منہ مارتے اللہ وہاں سبزہ اگا دیتا تھا۔ تو اس فقر میں اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب نظام چلایا اور ساری دنیا میں ایک ہلچل مچا دی، ساری دنیا کا باطل بت زمین پہ جا گرے، آتش کدہ کی آگ 1000 سال سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی، اور ساری دنیا کے بادشاہوں کے تخت اوندھے ہو گئے، اور ساری کائنات میں ایک عجیب و غریب بتوں سے آوازیں آنے لگی، ہمارا زمانہ چلا گیا، ہمارا زمانہ چلا گیا۔ اس قسم کے حالات میں اللہ کے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، اور باپ کو پہلے اٹھا لیا، ماں کو 6 سال کی عمر میں اٹھا لیا۔ میں ابوا گیا صرف دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی، چونکہ 6 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے، 6 سال کا بچہ، تو اللہ نے کتنی بڑی قربانی میں ڈالا۔ جنگل میں ماں مری، جنگل میں 1 مہینہ رہیں اپنے ننہال، اپنے پیکے میں، اور اس کے بعد مکے آئیں۔ تو اب میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ اللہ تعالیٰ 4 دن اور لیٹ کر دیتا تو وہیں مر جاتی، تو سنبھالنے کے لیے نانا نانی ہوتے، اور اگر 4 دن پہلے چل پڑتی تو مکے پہنچ جاتی تو وہاں مر جاتی تو دادا دادی سنبھالتے۔ بیچ جنگل میں مارا۔ ابوا ایک چھوٹی سی بستی، اب بھی ایک چھوٹی سی بستی ہے، اس سے پیچھے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر پھر پہاڑوں میں جانا پڑتا ہے الٹے ہاتھ۔ ان پہاڑوں میں کوئی جاننے والا ہو تو پہنچا سکتا ہے، ویسے کوئی نہیں۔ ایک چھوٹی سی اونچائی پر حضرت آمنہ کی قبر ہے، اور چھوٹے چھوٹے کالے پہاڑ، پانی کا قطرہ نہیں، درخت کا پتہ نہیں، بالکل ویرانے میں 3 افراد ہیں قافلے کے، ام ایمن وہ بھی عورت، اما آمنہ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ اپنی ماں کے سرانے بیٹھے ایسے دیکھ رہے ہیں اور آپ دم توڑ رہی ہیں، دم توڑ رہی ہیں۔ پھر آخری نظر ڈالی، فرمایا میں تو مر رہی ہوں، پر ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جس کا نام ساری دنیا میں چمکے۔ روز ویرانے میں انتظار، مجھے آج تک یہ نہیں ملا اس کا سراغ، نہ کسی کتاب میں نہ کسی وہاں پوچھ پاچھ کے کہ پھر دفن کا نظام کیسے کیا، چونکہ وہ تو پتھر ہیں، پتھروں کو توڑنا ام ایمن کے بس کا تو تھا نہیں۔ ممکن ہے وہ ابوا جو قریب بستی ہے وہاں کوئی بدو مل گئے ہوں جن کو بلا کے لائی ہوں اور وہاں قبر کا انتظام کیا ہو۔ ابھی تک کسی کتاب میں نے دیکھا، حالانکہ میں نے سیرت کی بہت کتابیں دیکھی، یہ آج تک کسی نے اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ پھر کفن دفن کا انتظام کیسے ہو۔ اور وہ 6 برس کا بچہ، باپ بھی گیا ماں بھی گئی، رہبر عالم، ہادی عالم، حبیب اللہ ہے، حبیب سب سے محبوب ہستی۔ وہ کوئی تو گود میں لے کے پیار کرنے والا ہوتا، باپ ہوتا، چاچا ہوتا، ماموں ہوتا، دادا ہوتا، کوئی تو ہوتا وہ تنہا کھڑا ہوا ہے، ویرانہ ہے۔ میں کافی دیر وہاں کھڑا رہا، پیچھے لوٹ کے دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن 14 صدی کا فاصلہ بہت لمبا تھا، میں اندھیروں میں دیکھ نہ سکا۔ یہ میری کوشش تھی میں دیکھوں چشم تصور سے یا اپنے حبیب کو روتا ہوا، ماں سے لپٹتا ہوا، پھر اس کو زمین میں جاتا ہوا۔ آگے 3 دن کا سفر تھا، باندی کے ساتھ، ام ایمن کے ساتھ طے فرمایا، روتے روتے سارا سفر ہوا۔ 8 برس کی عمر میں دادا کو اٹھا لیا، بالکل ہی فارغ کر دیا، ہر سہارا واپس لے لیا۔ ہاں جس سے وہ اوپر وحدہ لا شریک ہے، انہوں نے کہا یہاں تجھے بھی میں اکیلا کافی ہوں، میں تجھے کسی کا آسرا نہیں بناؤں گا، میں تیرا آسرا خود بنوں گا، میں تیرا سہارا خود بنوں گا۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا تم پر کوئی دکھ پڑے تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ بھول جائیں گے، میرے غم یاد کرنا، تمہیں اپنے غم بھول جائیں گے۔ ساری زندگی گزار دی دکھوں میں گزار دی۔ نبوت کیا ملی؟ رونے کے دروازے کھل گئے، تڑپنے کے دروازے کھل گئے۔ 8156 دن ہیں نبوت کے، رو رو کے 63 سال 4 دن آپ کی عمر ہے قمری مہینوں کے لحاظ سے، 61 سال 2 مہینے
24 دن آپ کی عمر ہے جنوری فروری انگریزی مہینوں کے لحاظ سے، 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کی عمر ہے ایام کے لحاظ سے۔ اس میں 8,156 دن، کوئی دن کوئی رات ایسے نہیں جب آپ کا آنسو نہ ٹپکا ہو، اور ایک نہیں ڈھیروں، اور ڈھیروں نہیں برسات، برسات نہیں ساون بھادوں کی جھڑیوں کی طرح زمین کیچڑ بن جاتی تھی، داڑھی تر ہو جاتی تھی، سینہ تر بتر ہو جاتا تھا، اور آپ اندر سے ایسے آواز آتی جیسے ہانڈی کھولتی ہو، گڑ 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 کی آوازیں آتی، وَلَهُ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، جیسے ہانڈی کھولتی ہے ایسی آپ کے سینے سے آواز آتی، اور ایک ہی پکار ہوتی تھی، یا رب امتی امت، یا اللہ میری امت کا بھلا کر دے، میری وہی امت جس نے سارے تیر اسی کی طرف کھینچے ہوئے ہیں اور اسی کے سینے پہ وار ہیں، وہی امت جس کے ہاتھوں میں دوری دھار کے خنجر ہیں اور ہر خنجر کا وار اسی کے سینے پر ہے، وہی امت جس کے تلواروں کے تیز دھاریں اور نیزوں کی تیز انیاں اسی کے سینے کے پار ہو رہی ہیں، وہ انہی کے زخم سہتا ہوا کہتا گیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ جب کوئی عورت بے پرد نکلتی ہے تو اس کے ہاتھوں میں وہی خنجر ہے جو حضور کے سینے پہ پڑتا ہے، جب کوئی تاجر غلط تولتا ہے تو حضور کے سینے پر ہی وار کرتا ہے، جب محفل موسیقی لگتی ہے تو یہ سب مل کر اللہ کے نبی کے سینوں پر تیروں کی بوچھاڑ کرتے ہیں، جب کوئی سود کا بینک بنتا ہے اور دینے والے بھی مسلمان لینے والے بھی مسلمان، یہ سب کے سب وہ ہیں جن کے ہاتھوں میں خنجر ہیں، انہیں صرف اللہ کے نبی کے سینے کو تاکا ہوا ہے اور اسی پہ وار ہیں، اسی پہ وار ہیں۔ جب مرد عورت اجنبی مرد عورت ایسے ملتے ہیں جانوروں کی طرح، نہ کوئی پردہ، نہ کوئی حجاب، نہ کوئی حیا، اور جب عورت مختصر لباس میں باہر نکلتی ہے تو یہ وہی مسلمان بیٹی ہے جس کی اللہ کے نبی نے آنسو بہائے تھے اور قیامت تک آنے والی نسل کے لیے آنسو بہائے تھے، اور ساری رات اتنا روتے تھے کہ اللہ کو کہنا پڑا، اتنا نہ رویا کر کے تو خود ہلاک ہو جائے، اتنا نہ رویا کر کے تو خود ہلاک ہو جائے۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے نبی اتنا مت رو کہ تو خود آہیں بھرتا بھرتا دنیا سے چلا جائے۔ ساری ایک چور کا ہاتھ کاٹا گیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ روئے، پھر جو پکڑ کے لائے تھے نا، آپ نے ان سے کہا تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا اس کا ہاتھ کٹوا کے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ تو آپ نہ کاٹتے؟ وہ کہنے لگے شریعت کوئی میری ہے، میرے اللہ کی ہے، میں کیسے نہ کاٹتا، پر تمہیں سمجھ کیوں نہ آئی؟ تم اس سے توبہ کروا لیتے، وہیں اس سے توبہ کروا لیتے، اس سے معاملہ ختم کر لیتے، میرے پاس کیوں لائے تھے اسے؟ کہ میرے آنکھوں کے سامنے ہاتھ کٹے، میں کیوں نہ رو؟ آج وہی امت ہے اور انہی کے ہاتھوں میں دوری دھار کے خنجر ہیں، اسی کے سینے پہ وار ہیں، اسی کے سینے پہ وار ہیں۔ یہ ناشتے ہوئی زندگی، یہ جھوٹ اور فریب کی زندگی، یہ مرد عورت کی آوارہ زندگی، کیا سمجھتے ہو کہ ہم آزاد ہیں؟ ارے تمہارا ہر غلط قدم اسی کے سینے پہ جا کے پڑتا ہے۔ کوئی نبی کو اللہ نے یہی نہیں کہا کہ اتنا نہ رو، صرف یہ ہیں جو اتنا روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا اتنا تو نہ رو، اتنا تو نہ رو۔ ہر نبی کو دعا ملی، وہ نبی دعا استعمال کر کے چلے گئے، تو آپ نے فرمایا میرے اللہ نے بھی مجھے دعا کا حق دیا، میں نے اسے چھپا لیا ہے، میں آخرت کے دن اپنی امت کے حق میں استعمال کروں گا۔ یہ بے پرد عورت سمجھتی میں کسی کا کیا بگاڑ رہی ہوں، ارے تیرا ہر قدم تیرے نبی کے سینے پر پڑ رہا ہے۔ یہ گانے بجانے والے سمجھتے ہیں ہم کسی کو کیا کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو تفریح مہیا کر رہے ہیں۔ یہ کون سی تفریح ہے جو تمہارے نبی کے گھر میں ماتم کی صفیں بچھا دے؟ کیا ظلم و ستم ہے، غریب بھی نافرمان، مالدار بھی نافرمان۔ غریب نے ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا ہے، اس کی ریڑھی پر بھی گانے بج رہے ہیں، رکشے والوں کے رکشوں میں گانے بج رہے ہیں، ٹریکٹر والوں کے ٹریکٹر پہ گانے بجے۔ رات میرا گزر ہوا چناب کلب سے، مالداروں نے محفل موسیقی سجائی چناب کلب میں، غریبوں نے محفل موسیقی سجائی ریڑھی پر بیٹھ کر، یہ بھی ظالم وہ بھی ظالم، اس کے ہاتھ میں بھی خنجر اس کے ہاتھ میں بھی خنجر، اور ایک ہی ہستی ملی ہے جو تمہارے لیے رو 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 رو، پیٹ پہ پتھر باندھ لیے، گھروں کی پیشکشی ٹھکرا دیا، دنیا کی پیشکشی ٹھکرا دیا، سجے سجائے دسترخوانوں کی پیشکش ٹھکرا دیا،
اپنے لیے مشقتوں کو خریدا، دکھوں کو گھر میں ڈال لیا، مصیبتوں کو گھر میں دعوت دے دی، اولاد کے لیے دعا کر دی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ میری اولاد کی روزی تھوڑی کر دو۔ سبحان اللہ۔ ہمیں کہا کشادگی مانگو، ہمیں کہا کشادگی مانگو، سہولت مانگو۔ اپنے بچوں کے لیے کیا کہا؟ یا اللہ تنگ کر دے روزی، تھوڑی کر دے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے قیامت کے دن یا رسول اللہ اپنی اولاد کے تو مزے کروائے، ہمیں سولیوں پہ لٹکایا، تم سے پہلے اس کی اولاد سولی پہ لٹکی، تم سے پہلے اس کی اولاد ذبح ہو۔ آج اسی سے بغاوت ہے کہ جی ہم کسی کا کیا کچھ بگاڑتے، خوشی کر رہے ہیں، خوشی کر رہے ہیں۔ کیا خوشی؟ جس رب نے بیٹی دی، بیٹا دیا، زندگی دی، پھر شادی کا موقع مہیا کیا، اسی رب کی ناشکری کہ گانے بھی ہو رہے، ناچ بھی ہو رہے، نہ کوئی محرم نہ کوئی غیر محرم۔ کیا ہمارا کوئی رہبر نہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی دستور و قانون نہیں؟ کیا ہمارا کوئی اوپر کوئی دیکھنے والا نہیں؟ کیا ہم بغیر شریعت کے لوگ ہیں؟ ہمارا ایک سامنے ایک زندگی ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، جن کے اللہ ہو کچھ دن وہی نہیں آئی تو کہنے لگے قریش ناراض ہو گیا، اس کا رب اس پہ ناراض ہو گیا۔ ایک دن حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ بس ایسے ملال آیا، اتنا ملال بھی رب کو برداشت نہیں ہوا۔ اللہ جیسے صفائیاں دینے پہ آ گیا۔ اللہ کی شان کے مناسب یہ جملہ نہیں ہے، اللہ سے بلند و بالا، لیکن ہم تو اپنے ماحول کے لحاظ سے بات کرتے ہیں۔ اللہ صفائیاں دینے پہ آ گیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ مجھے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم، میں تجھ پہ کوئی ناراض نہیں ہوں، میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا، کوئی نہیں چھوڑا۔ اب تجھے کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے میرے بارے میں میرے محبوب۔ ایک اور ترجمہ، وَالضُّحَىٰ مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم، میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا، کوئی نہیں چھوڑا۔ ایک اور ترجمہ، وَالضُّحَىٰ مجھے تیرے روشن علم کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کو چھپا لیتا ہے۔ ادھر بھائی بھائی کا عیب چھپانے کو تیار نہیں، ادھر اللہ تعریف کر رہا ہے تو میرا وہ حبیب ہے جو اپنی امت پر ستاری کی چادر ڈال کے ان کو چھپا لیتا ہے، جسے مرغی بچوں کو چھپاتی ہے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تو وہ نبی ہے جو اوروں کے عیب چھپا لیتا ہے، تیری امت ہے جو اوروں کے عیب کی پگڑیاں اچھالتی۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا۔ یہ ترجمے میں نے تفسیر کبیر سے کیے ہیں، کوئی سے میرا اجتہاد نہ سمجھو۔ امام رازی جیسے محقق آدمی کی تفسیر سے یہ ترجمے میں نے پیش کیے ہیں، اپنے نہیں ہیں میرے ذاتی۔ میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، میں تم پہ ناراض کوئی نہیں ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ دنیا گزرگاہ ہے، تو آخرت کا بادشاہ ہے، سردار ہے۔ چابی جنت کی تجھے پکڑاؤں گا، تیرے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، تیرے بغیر کوئی توبہ کا پانی پی نہیں سکتا، تیرے بغیر حساب کھل نہیں سکتا، تیرے بغیر حشر میں کوئی بول نہیں سکتا، تیرے بغیر حشر میں کوئی عرش کو تک نہیں سکتا۔ تو آگے ہوگا، خلقت پیچھے ہوگی، جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہوگا، امت اور نبی تیرے پیچھے ہوں گے، تیری شفاعت پہ حساب شروع ہوگا، تیری شفاعت پہ جنت کا در کھولوں گا، تجھ سے افتتاح کراؤں گا، تو اندر جائے گا تو لوگوں کو جانے دوں گا، ورنہ نبی بھی دروازے پر کھڑے ہوں گے کہ جب تک محبوب نہ جائے، حبیب اللہ نہ جائے کوئی جا نہیں سکتا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں قرآن میں سب سے بلند آیت ہے کہ اے میرے محبوب میں نے تمہیں وہ دینا ہے کہ بس تو راضی ہی ہو جائے گا۔ ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے میں نے اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ میں تھوڑا سا فرق بتاؤں نا، موسیٰ علیہ السلام دوڑ کے آئے کوئی طور پر، بھاگے 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 بھاگے، سانس چڑھا ہوا،
اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور موسیٰ بھاگ کے کیوں آیا ہے؟ تو کہنے لگے عجلت الیک رب لترضی، یا اللہ میں اس لیے بھاگ کے آیا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ اور خود ہمیں کہہ رہا ورضوان من اللہ اکبر، میری رضا کو طلب کرنا وہی سب سے بڑی چیز ہے۔ ہمیں کہا مجھے راضی کرو، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے تجھے راضی کرنا ہے، اور خود اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے محبوب میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پھر دیکھتے نہیں ہو جب کوئی تھوڑی بہت ہو جائے نا دل میں ایسے ہی کوئی گلہ آ جائے تو پہلے تو آدمی قسمیں کھاتا ہے، پھر قسمیں کھانے کے بعد بھی جب دیکھتا ہے کہ بات نہیں بنی پھر پچھلے قصے دہراتا ہے، تو کبھی کہتا مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، مجھے قرآن کی قسم، مجھے فلاں کی قسم، میں تیرے بارے میں بالکل برا نہیں ہوں، دیکھو فلاں موقع پہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، فلاں موقع پہ تیرے ساتھ یہ کیا، فلاں موقع پہ یہ کیا، تو میں تیرے ساتھ کیسے غلط ہو سکتا ہوں؟ یہی انداز قرآن کا ہے۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ اے میرے محبوب میں کیسے تجھے چھوڑ سکتا ہوں، میں کیسے تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ یتیمی میں تیرا آسرا بنا، تو میری تلاش میں تھا، میں نے تمہیں اپنا آپ تجھے آشکارا کر کے بتا دیا۔ اے میرے محبوب تو تنگ دست تھا، میں نے تمہیں غنی کر دیا۔ اگلی صورت بھی ساتھ جوڑ دو، الم نشرح لک صدرک، میں نے تو تیرا سینہ کھولا، ووضعنا عنک وزرک، میں نے تو تیرے بوجھ ہٹائے، ورفعنا لک ذکرک، میں نے تو تیرے نام کو بلند کیا، بھلا میں تجھ پہ ناراض کیسے ہو سکتا؟ جس کا رب اسے راضی کرنے کے لیے اتنا بے قرار ہو، وہ اتنا اس کا اہتمام ہو، تو میرے بھائیو ہم پر تو فرض عین ہے کہ اس کو راضی کرتے۔ تو تبلیغ وہ مبارک محنت ہے جس میں اللہ اس کے رسول والی پاکیزہ زندگی کو سیکھا جا رہا ہے اور اس کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اس کو سیکھ کر جو چلے گا وہ اپنی زندگی کو بنائے گا۔ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ جو یہ زندگی سیکھے گا، جو اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنائے گا، اللہ اس کی آخرت بھی بنائے گا۔ تبلیغ کا کام کوئی جماعتی کام نہیں کہ ہم تبلیغی جماعت میں ہیں اور فیصل آباد والوں کو تبلیغی جماعت میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دنیا میں واحد کام ہے ساری دنیا میں جس میں صرف ایمان اور عمل کو سیکھنے کی دعوت ہے، اور یہ سیکھنے سے جیسے بچوں کو اے لیول کا بخار چڑھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں یہ بخار چڑھا لو کہ میرا بچہ مومن بن جائے، مسلم بن جائے، میری بیٹی مومنہ بن جائے، حیا والی بن جائے، اخلاق والی بن جائے، معاف کرنا آ جائے، بڑے چھوٹے کا مقام نصیب ہو جائے۔ یہ تربیت سے چیز آتی ہے، یہ اللہ کے نبی زندگی لے کر آئے، صرف عبادات لے کر نہیں آئے، نماز لے کر۔ نماز تو 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے کا عمل ہے، باقی وقت میں کیا کرنا ہے؟ 2 گھنٹے کا عمل ہے، پر دکھ درد کی بات یہ ہے کہ 95% مرد عورت نماز بھی نہیں پڑھتے۔ 95% پورا پاکستان پھر کے بتا رہا ہوں، 95% بھی میں کم بتا رہا ہوں، سندھ کو شامل کرو 97% ہو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، سجدہ نصیب نہیں ہے۔ وہ کیا بندہ ہے، وہ کیا بندی ہے جس سے ماتھا زمین پر ٹیکنا نہ آتا ہو، جو اللہ کے سامنے جھکنا نہ جانتا ہو، جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرانا نہ جانتا ہو۔ آپ یہ 2 گھنٹے کا کام ہے۔ روزہ سال میں 30 دن ہے، حج مالداروں پر ہے، زکوٰۃ مالداروں پر ہے، 24 گھنٹے میں ایک معاشرت ہے، ایک زندگی، مرد عورت میں حد فاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو حیا کا حکم دیا، ایسا لباس مت پہنو جس سے تمہارا عورت پنا گہنا جائے، ایسا لباس مت پہنو جس سے تم نمایاں ہو جاؤ۔ تمہیں چھپنے کا، عورت چھپی چیز کو کہتے ہیں، جب وہ کھل کے آ گئی تو اس میں عورت پنا کہاں رہ گیا؟ اللہ نے سارے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم کا نام قرآن میں آتا ہے، باقی کسی عورت کا نام قرآن میں کوئی نہیں ہے۔ مریم کا نام اس لیے قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی صفائی پیش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام میرا بیٹا نہیں مریم کا بیٹا ہے، چونکہ لوگوں نے بہت بڑا بہتان باندھا اللہ تعالیٰ پر، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی، ذالک عیسیٰ ابن مریم، میرا نہیں یہ مریم کا بیٹا ہے۔ باقی الف لام سے والناس تک کسی ایک عورت کا نام قرآن میں کوئی نہیں۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھے ہوئے ہے، اس کی بھی تشہیر نہیں چاہتا، تو چہرہ کھولنے کی اللہ اجازت کب دے گا اور کیسے دے گا؟
چہرہ کھلتے 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 دیکھو کہاں تک بات چلی، کیا تباہی آئی۔ اس عورت کا بالکنی فرشتے بھی جن سے حیا کر کے گزر جاتے تھے اور شیطان بھی ان سے کنی کترا کے نکلتا ہے۔ چلو کوئی مسئلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک زندگی بتائی ہے، ایک نظام بنایا ہے جس کو اللہ کے محبوب نے آ کر سمجھایا اور اپنے عمل سے صحابہ نے کر کے دکھایا۔ رات کو حکم آیا پردہ ہے، کسی کو پتہ چلا کسی کو 5 ہجری میں پردے کا حکم آیا۔ فجر کی نماز میں کافی ساری عورتیں پردے کے ساتھ جو آئیں، ایک عورت بے پردہ آئی تو کہنے لگی تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ انہوں نے اس سے کہا تمہیں خبر نہیں؟ کہا کس بات کا؟ رات کو پردے کا حکم آ گیا۔ اچھا مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ نماز سے فارغ ہو کر ایک بچے کو دوڑایا کہ بیٹا جاؤ میرے گھر سے چادر لے کے آؤ۔ وہ گھر گیا، چادر لے کر آیا، چادر اوڑھ کر اپنے آپ کو چھپا کر گھر پہنچی تو اس کے خامن نے کہا اتنے تردد کی کیا ضرورت تھی، تمہیں تو پتہ ہی وہاں جا کے چلا، تو واپس آ کے شروع کرتی۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے حکم معلوم ہونے کے بعد ایک قدم نافرمانی میں اٹھانے کی میری جرت نہیں ہوئی۔ سب ان عورتوں کو کون سمجھائے؟ جو کہتے پردہ دل کا ہوتا ہے، دل تو پہلے ہی پردے میں ہے۔ پردہ دروازے پہ لٹکایا جاتا ہے، کھڑکی پہ لٹکایا جاتا ہے، یا پردہ دیوار پہ لٹکایا جاتا ہے؟ دیوار نے تو پہلے ہی پردہ کیا ہوا ہے، وہاں تو پردہ کوئی نہیں لٹکاتا۔ دیکھو یہ اکبر صاحب نے کھڑکی پہ پردے لگائے کیونکہ اس کھڑکی سے نظر آتا ہے، تو یہاں پردہ ہے۔ دروازے پر پردے لگائے جاتے ہیں کہ اس سے اندر نظر آتا ہے، جو چیز نظر آئے اس کو اوپر پردہ کیا جاتا ہے، اسے چھپایا جاتا ہے۔ دل تو پہلے ہی پردے میں ہے، اس کا تو پہلے ہی پردہ ہے۔ پردہ اس کا ہوتا ہے جس کو جو نمایاں ہو۔ یہ میرے اللہ کا دیا ہوا نظام۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، بیمار تھیں تو اپنی خادمہ کو بلوا کر دو کہ میرے غسل کا پانی رکھو۔ انہوں نے غسل کا پانی رکھا، غسل فرمایا، خود غسل فرمایا، کپڑے پہنے، کا فلاں کپڑے لاؤ، بولا وہ پہنے، کہا میری چارپائی درمیان میں کر دو، درمیان میں کر دی، پھر لیٹ گئیں، پھر فرمایا میں اب مر رہی ہوں، علی کو بتا دینا میرا غسل ہو چکا ہے، کوئی میرا سطر نہ کھولے، کوئی میرا سطر نہ کھولے، میں مر رہی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے۔ یہ کہا اور مر گئی۔ حضرت علی باہر نکلے ہوئے تھے، واپس آئے تو کہانی ختم ہو چکی تھی۔ تو خادمہ نے بتایا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، انشاءاللہ اس کا کندھا بھی کوئی نہ دیکھے۔ مرنے کے بعد بھی اس کا احساس ہے۔ اور چند دن پہلے حضرت اسماء بنت امیس سے فرمایا کوئی طریقہ تلاش کرو کہ میرے جسم کا قد کا بھی کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں لمبی کے پتلی کے موٹی کے چھوٹی، میرے مرنے کے بعد بھی اس پر کوئی تبصرہ نہ ہو۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے دیکھا ہے حبشے میں جب کوئی عورت مرتی تو اس کے اوپر وہ لکڑی ایسے کمان بنا کر پھنسا کر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر اس کی میت کو رکھتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ لمبی ہے کہ پتلی ہے کہ چھوٹی ہے کہ بس جب میں مروں تو میرے ساتھ تو میں نے ایسا ہی کرنا ہے، میرے وجود کو اس طرح چھپا دیں۔ کچھ اللہ نے چھپایا کہ رات میں انتقال ہوا، دن میں نہیں ہوا، اندھیرے میں موت آئی۔ پھر حضرت علی نے قبر میں اتارا، پھر چند لوگ تھے، کسی کو پتہ نہیں ہوا، بہت مختصر آپ کا جنازہ ہوا، حضرت فاطمہ کا بہت مختصر جنازہ ہوا۔ بہت سو کو صبح پتہ چلا کہ آخری نشانی اللہ کے محبوب کی بھی چلی ہے۔ تو کر حضرت علی نے فرمایا یا فاطمہ، اور فاطمہ کہاں سے جواب دے، اور کون کب جواب دیا کرتا ہے؟ یا فاطمہ، جب جواب نہیں آیا تو پھر فرمایا مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب فلا يرد جوابی، احبیب ما لک لا ترد جوابنا انسیت بعدی خلت الاحبابی۔ یہ کیا ہوا؟ 4 ہاتھ زمین کے نیچے جا کر تعلق ٹوٹ گئے، کیا ہوا آج قبر پہ کھڑا ہوں جواب نہیں؟ کیا لوگ مرنے کے بعد قبر میں جانے کے بعد ناطے توڑ دیتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں؟ ہاں ہاں ٹوٹ جاتے ہیں۔ لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات قلیل، یہاں کوئی سفر کتنا طویل لمبا ساتھ کیوں نہ ہو، آخر ایک جگہ جا کر
ایسا سنگم آتا ہے کہ جہاں راہیں پھوٹ جاتی ہیں، راستے جدا ہو جاتے ہیں، ایسا مفرق آتا ہے، ایسا نقطہ آتا ہے جہاں راستے جدا، راہیں جدا، طریق جدا، پھر یوں ہو جاتا ہے جیسے نہ کوئی آیا تھا نہ کوئی بیٹھا تھا، نہ مل بیٹھے تھے نہ کھایا تھا نہ پیا تھا۔ ایسی بھولی بسری داستان بن جاتی ہیں دنیا کہ جیسے کسی کو کوئی وجود ہی نہ تھا۔ اور ان افتقادی فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل، سنو لوگو، انہی ہاتھوں سے میں نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو قبر میں اتارا، آج انہی ہاتھوں سے میں نے فاطمہ کو اتار دیا۔ میں نے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گم کیا، آج میں نے فاطمہ کو گم کر دیا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ سب دھوکہ ہے، فریب ہے، سب جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ ایک دن میں بھی مر جاؤں گا۔ ان انقطعت یوما من العیش مدتی فإن غناء الباقیات قلیل، ایک دن ہمارے بھی جنازے اٹھ جائیں گے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا ودیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ میرے بھائیو بہنوں، تبلیغ ایک پیغام ہے، یہ ایک زندگی ہے، اس کو سیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے، جو کالجوں میں نہیں سکھائی جا رہی، گھروں میں نہیں سکھائی جا رہی، اسکولوں میں نہیں سکھائی جا رہی۔ ارے تم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو روزانہ ذبح ہونے کے لیے بھیجتے ہو، جب ان کے گلوں میں ٹائیاں لٹکا کے بھیجتے ہو، جب بچیوں کو ننگے سر اسکول بھیجتے ہو، پہلے ظالم تم ہو، میرے رب کی قسم، پہلے اولاد کے قاتل تم ہو۔ ان قریب اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا جب تمہاری اولادیں تمہارے گریبان کو پکڑیں گی۔ میرا بچہ امریکہ میں پڑھ رہا ہے، ارے ظالم کیوں بھیج دیا امریکہ؟ کیا لے کر آئے گا وہاں؟ اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیتا، کسی غریب کے بچے کو یہیں پڑھا دیتا، یہ وہاں سے کیا جراثیم لے کر آئے گا؟ دیکھتے نہیں ہو گھروں کے گھر لٹ گئے، آباد ہو برباد ہو گئے، نہ ماؤں کا مقام نہ باپ کی عزت۔ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی، کہا جی کوئی نشانی تو بتائیں۔ تو آپ نے کہا جب تم دیکھو اولادیں ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کر رہی ہیں تو سمجھنا قیامت آ گئی۔ تو کون سا سکول ہے جو بچوں کو بتا رہا ہے ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں؟ خود ماں باپ نہیں بتا رہے تو باہر کون بتائے گا؟ بچے اسکول گئے، میں اپنے گھروں میں، باپ اپنے کاروبار میں، دفتر میں، شام کو بچے ٹیوٹر نے پکڑ لیا، ٹیوشن والے نے پکڑ لیا، پھر رات ہوئی تو ٹیلی ویژن نے پکڑ لیا، انٹرنیٹ نے پکڑ لیا، کیبل نے پکڑ لیا۔ باپ گھر سے کاروبار سے تھکا ہارا آیا، کسی کو دینا ہے کسی سے لینا ہے، دماغ لینے دینے کے تانے بانے میں الجھا ہوا، نہ وہ بچوں کو کچھ وقت دے سکا نہ ماں وقت دے سکی۔ آج فلاں فنکشن، آج فلاں کھانا، 2 بجے تک شادیاں ہو رہی ہیں، 2 بجے تک جا رہے ہیں، فجر کی نماز برباد ہو رہی ہے، صحتیں برباد، ایمان برباد، زندگی برباد۔ ارے بھائیو ہوش میں تو آؤ، اپنے ہاتھوں پہ کب تک کلہاڑیاں مارو گے؟ اپنے آپ کو کب تک فریب دو گے؟ کب تک فریب دو گے؟ کچھ تھوڑے سی کان کھول لو، کچھ اپنے دل کے دروازے کھول لو۔ میں تمہارے ہی نفع کی بتا رہا ہوں، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، مقرر میں زندگی کے تار چھیڑ رہا ہوں، دکھتی رگوں کو بتا رہا ہوں یہاں درد ہے، اس کا علاج کرو، نہیں کرو گے تو بہت بڑی تباہی کا سامنا ہوگا۔ یہاں درد ہے، اس درد کا درمان ابھی ابھی کرو، ابھی ابھی، ورنہ زندگی ہاتھوں سے اڑ رہی ہے، اڑ رہی ہے، اڑ رہی ہے، اسے کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ زندگی احساسات کا نام ہے، زندگی سونے چاندی کا نام نہیں ہے۔ جب احساسات کو ٹھیس پہنچتی ہے تو سونے چاندی سب بیکار ہو جاتا ہے۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ زندگی احساسات کا نام ہے، اور احساسات کی قدر دین سکھاتا ہے۔ دین، جب ایک نظر بچہ یوں دیکھ لے باپ کو تو اس کی تو ساری زندگی برباد ہو کے رہ جاتی، وہ کٹے شہتیر کی طرح زمین پہ جا گرتا ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں، بیوی کا پیغام آیا کہ موت سر پہ ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ نے فوراً فرمایا پتہ کرو والدین میں سے کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ کہا پتہ کرو ناراض ہے کہ راضی ہے؟ کہا جی ناراض ہے۔ تو آپ نے پیغام بھیجا ام علقمہ میں آؤں کہ تم آؤ گی؟ کہا جی میں آ جاتی ہوں۔ تو مسجد میں تشریف لائیں گھر میں، آپ نے کہا علقمہ کو معاف کر دو۔ کیا تکلیف ہے؟
کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ کوئی نہیں، بہت نیک بچہ، نمازی، پرہیزگار، مجھے دکھ دیتا رہا، مجھے ستاتا رہا، میں نہیں معاف کروں، میں دکھی ہوں۔ تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں کٹھی کرو اور جلا دو علقمہ کو۔ کون ماں برداشت کرے کتنا ہی نام فرمان بچہ؟ کہ یا رسول اللہ کہا میرے بیٹے کو جلایا جائے گا؟ کہاں، ہماری آگ دوزخ کی آگ سے ہلکی ہے، تو نہیں معاف کرے گی تو اسے اللہ جلائے گا، تو اچھا ہے ہم ہی جلا دیں۔ تو آپ نے کہا اچھا یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے تو میں آپ سب کو گواہ بناتی ہوں، میں نے اسے معاف کیا۔ تو اسی وقت کلمہ زبان پہ جاری ہو گیا۔ آپ نے کہا پتہ کرو کیا ہوا؟ کہا جی کلمہ جاری ہوا، موت ہو گئی۔ پھر آپ ان کے جنازے میں خود شریک ہوئے، دفن میں شریک ہوئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی کوئی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ لیکن اب تو نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ صدقے کریں، کچھ بھی نہ کریں، ایک ناچنے والی نسل تیار ہو رہی ہے، ایک کمانے والی نسل تیار ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ ہمارے اپنے درد ہیں، اپنے درد ہیں، ان کو ہم نے خود اس کا علاج کرنا ہے۔ آج کا اسکول تمہیں کچھ نہیں دے رہا، انہوں نے فیسیں کھری کرنی ہیں۔ آج کا علم آزادی لا رہا ہے، آوارگی، آزادی نہیں آوارگی، آوارگی۔ قید تو اللہ نے بھی نہیں کیا، دیکھنے سے تو نہیں روکا کہ غلط نہ دیکھو، کھانے سے تو نہیں روکا کہ حرام نہ کھاؤ، پینے سے تو نہیں روکا کہ شراب نہ پیو، سننے سے تو نہیں روکا کہ گانا نہ سنو، زندگی کے اطور اطوار سے تو نہیں روکا کہ پردے میں رہو، حدود میں رہو، حدود میں رہو، حدود میں چلنے کا نام زندگی ہے۔ جو سیکھے گا زندگی بنا جائے گا، جو نہیں سیکھے گا پاؤں پہ کلہاڑی مار کے اپنے آپ کو ہلاک کر جائے گا۔ یہ مٹ جانے والا گھر ہے، یا نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، یہاں جانا مقدر ہے، آنا چند سانس ہیں، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، پتہ نہیں کہاں شام ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، ایک تو پچھلی زندگی پہ توبہ کرو، زندگی گزر گئی ہے اور پتہ نہیں کتنی باقی ہے، اس پہ توبہ کرو، اور آج اللہ اس کے رسول کو منا لیں۔ یہ ہمارے حالات کا جو شکنجہ سخت سے سخت ہوا جا رہا ہے، یہ نہ کسی فوج کو گلا دو، نہ کسی حکومت کو گلا دو، نہ کسی پارٹی کو گلا دو، یہ میں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے کشتی کو ڈبویا ہے۔ جب کشتی کے بادبان پھٹ جائیں اور اس میں صد چھید ہوں اور بڑے سے بڑا ملاح اس کو چلا رہا ہو، یہ کشتی اب پار نہیں لگ سکتی کہ خود مسافروں نے اندر چھید کر دیے، خود مسافروں نے بادبان پھاڑ دیے، کون اس کو کنارے لگائے گا؟ ہمارے نافرمانیوں نے ہماری کشتی کو ڈاواڈول کر دیا ہے۔ ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ کوئی اللہ کو منا لے، کوئی عورت منا لے، کوئی منا لے، وہ تو ایسا ماننے والا، اماں کو منانے جاؤ تو پہلے گالیاں دیتے، کتنے آگے سلواتیں سنت، باپ کو منانے جاؤ تو وہ